نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سورۃ الانعام آیت 12 سے 19 تک. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ. شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے. ان سے پوچھو آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے وہ کس کا ہے؟ کہو سب کچھ اللہ ہی کا ہے. اس نے رحم و کرم کا شیوا اپنے اوپر لازم کر لیا ہے. قیامت کے روز وہ تم سب کو ضرور جمع کرے گا. یہ بالکل ایک غیر مشتبہ حقیقت ہے، یعنی جس میں کوئی شک نہیں، مگر جن لوگوں نے اپنے آپ کو خود تباہی کے خطرے میں مبتلا کر لیا ہے وہ اسے نہیں مانتے. رات کے اندھیرے اور دن کے اجالے میں جو کچھ ٹھہرا ہوا ہے سب اللہ کا ہے، اور وہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے. کہو اللہ کو چھوڑ کر کیا میں کسی اور کو اپنا سرپرست بنا لوں؟ اس خدا کو چھوڑ کر جو زمین و آسمان کا خالق ہے اور جو روزی دیتا ہے روزی لیتا نہیں ہے. کہو مجھے تو یہی حکم دیا گیا ہے کہ سب سے پہلے میں اس کے آگے سر تسلیم خم کروں. اور تاکید کی گئی ہے کہ کوئی شرک کرتا ہے تو کرے، تو بہرحال مشرکوں میں شامل نہ ہو. کہو اگر میں اپنے رب کی نافرمانی کروں تو ڈرتا ہوں کہ ایک بڑے خوفناک دن مجھے سزا بھگتنی پڑے گی. اس دن جو سزا سے بچ گیا اس پر اللہ نے بڑا ہی رحم کیا، اور یہی نمایاں کامیابی ہے. اگر اللہ تمہیں کسی قسم کا نقصان پہنچائے تو اس کے سوا کوئی نہیں جو تمہیں اس نقصان سے بچا سکے، اور اگر وہ تمہیں کسی بھلائی سے بہرہ مند کرے تو وہ ہر چیز پر قادر ہے. وہ اپنے بندوں پر کامل اختیارات رکھتا ہے اور دانا اور باخبر ہے. ان سے پوچھو کس کی گواہی سب سے بڑھ کر ہے؟ کہو میرے اور تمہارے درمیان اللہ گواہ ہے، اور یہ قرآن میری طرف بذریعہ وحی بھیجا گیا ہے تاکہ تمہیں اور جس کو یہ پہنچے سب کو متنبہ کر دوں. کیا واقعی تم لوگ شہادت دے سکتے ہو کہ اللہ کے ساتھ دوسرے خدا بھی ہیں؟ کہو میں تو اس کی شہادت ہرگز نہیں دے سکتا. کہو خدا تو وہی ایک ہے، اور میں اس شرک سے قطعی بیزار ہوں جس میں تم مبتلا ہو. قل لمن ما فی السماوات والارض قل للہ. ان سے پوچھئے کہ آسمان و زمین میں جو کچھ ہے وہ کس کا ہے؟ تو سب کہیں گے کہ اللہ کا. کیوں؟ اس لیے کہ انسان جو خود ایک فانی وجود ہے، جس کی اپنی زندگی، طاقتیں اور قدرتیں سب محدود ہیں، لمیٹڈ ہیں، پھر وہ لامحدود اور ان لمیٹڈ کا خالق کیسے ہو سکتا ہے؟ جس آسمان تک انسان پہنچ نہیں سکتا اس آسمان کا خالق کیسے ہو سکتا ہے؟ جس زمین کو وہ پوری طرح ڈسکور نہیں کر سکا اس زمین کا وہ بنانے والا کیسا ہو سکتا ہے؟ وہ تو خود اس زمین سے پیدا ہوا ہے اور اسی زمین پر لوٹ کر جانے والا ہے. تو بات یہ ہے کہ کائنات میں بکھری ہوئی نشانیاں انسان کو اللہ تعالیٰ کی ذات کا تعارف کراتی ہیں، اللہ تعالیٰ کی معرفت کرانے والی ہیں. لیکن پھر آخر کیا وجہ ہے کہ ہم اس کی معرفت نہیں رکھتے، اس کو نہیں پہچانتے، ہم اسے پا نہیں سکے، اس کے ساتھ ہمارا تعلق وہ نہیں جو ہونا چاہیے، اور پھر سب سے بڑھ کر یہ کہ ہم اس کا حق ادا نہیں کرتے. اس میں آخر کون سی ایسی چیز رکاوٹ ہے؟ وہ کیا اسباب ہیں کہ انسان اتنی بڑی کائنات کے مالک کو پہچانتا نہیں، اس کے آگے جھکنا نہیں چاہتا، اس سے تعلق رکھنا نہیں چاہتا؟ کیوں آخر؟ کبھی آپ کسی کھڑکی میں کھڑے ہو کر باہر جھانکیں اور آسمان کو دیکھتے چلے جائیں اور تصور میں اس کی بلندی کے ساتھ ساتھ اوپر جائیں تو آپ حیران ہو جائیں گے اللہ کی قدرت پر کہ کون ہے وہ جس نے اتنی اونچی چھت اٹھائی کہ جہاں تک میری نگاہ نہیں پہنچ سکتی،
وہ اتنا عظیم رب، اور میں پھر بھی اس کی نافرمانی کرتی ہوں. کیوں آخر؟ اصل بات یہ ہے کہ جب تک انسان اپنی ذات کی نفی نہیں کرتا اس وقت تک اپنے رب کو پا نہیں سکتا. انسان اپنے رب کو کب پاتا ہے؟ جب انسان دنیا میں کوئی تکلیف اٹھاتا ہے، جب اس کا دل ٹوٹتا ہے، جب اس پر کوئی تکلیف دہ وقت گزرتا ہے، پھر سارے پردے ہٹتے ہیں. یعنی جب اس کی اپنی ذات ٹوٹتی ہے، انسان کی اپنی ذات کی نفی ہوتی ہے، تو ایسے میں عام طور پر آپ نے دیکھا ہوگا کہ انسان پھر اپنی حیثیت کو پہچاننے لگتا ہے، اپنی حقیقت کو جانتا ہے. پھر اسے ایک سہارے کی ضرورت ہوتی، پھر وہ صحیح معنی میں ایک ایسی ہستی کی تلاش کرتا ہے کہ جو واقعی اس کے اوپر اپنی رحمت نچھاور کرے. ہم اپنے رب کو اس لیے بھی نہیں پہچانتے کہ ہم ہر وقت اس مادی دنیا کی چمک دمک اور رونق میں ڈوبے ہوئے. ہماری نگاہوں میں کچھ اور چیزیں سمائی ہوئی ہیں، ہمارے دلوں میں کچھ اور چیزوں نے گھر کیا ہوا ہے، اور اللہ کو ماننے اور اس کی اطاعت کے دعوے محض الفاظ کی دہرائی معلوم ہوتے ہیں. حقیقی معنوں میں اس کو تھام لینا اور پھر اس طرح تھامنا کہ اس کے سوا ہر دوسری چیز نظروں سے اوجھل ہو جائے، عموماً اس طرح پانے کا لطف ہم نے چکھا ہی نہیں. تو اسی لیے اللہ تعالیٰ ایسے سوالات آپ کے سامنے رکھتے ہیں. قُلْ لِمَن مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ قُلْ لِلَّهِ كَتَبَ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ. اتنا عظیم الشان رب جب بندوں کی ایسی بے پرواہی اور بے توجہی دیکھتا ہے اور نافرمانیوں کو دیکھتا ہے، بے قدری کو دیکھتا ہے، تو وہ ایک لمحے میں ان کو پکڑ سکتا ہے. کیوں نہیں پکڑتا؟ کیونکہ اس نے اپنی ذات پر رحمت کو لکھ رکھا ہے، اور اس کائنات میں ہر چیز پر اس کی رحمت نظر آتی. ہر چیز کا جو وجود قائم ہے اور اس کو پھلنے پھولنے کا اور اپنے کام کرنے کا موقع مل رہا ہے، یہ اس کی رحمت ہی کی وجہ سے ہے. اور اس کی رحمت ہی اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ انسان کو ایک ایسے دن جمع کیا جائے جس کے آنے میں کوئی شک ہے ہی نہیں، تاکہ ہر انسان کو اس کے کیے کا پورا پورا بدلہ ملے، اس کے ساتھ پورا پورا انصاف کیا جا سکے، اس کو اس کی محنت کا صلہ دیا جا سکے. اور اگر ایک ایسا دن انسان کے سامنے نہ ہو اور اس کا یقین اور اس کا احساس نہ ہو تو عموماً انسان کیا کرتا ہے؟ اپنے آس پاس نظر دوڑا کر دیکھیے انسانوں کے رویے کو، کہ ذرا کسی کو طاقت ملتی ہے تو خدا بن بیٹھتا ہے، طاقت پا کر وہ دوسروں کو ذلیل کرنا شروع کر دیتا ہے. وہ اپنے اوپر اللہ کی بڑائی اور اللہ کی عظمت کو بھول جاتا ہے. اگر اس کو یہ یاد رہے کہ ہر چیز کا مالک، آسمان اور زمین کی ہر چیز کا مالک وہ ہے، اور وہ اس بات کو واقعی سمجھتا ہو، تو پھر وہ دوسروں کے ساتھ ظلم و ستم کا رویہ اختیار نہیں کر سکتا. انسان جب یہ دیکھتا ہے کہ کوئی اس کا ہاتھ نہیں پکڑ رہا، کوئی اس کو سزا دینے والا نہیں، تو پھر اس کا رویہ عام طور پر کیا ہو جاتا ہے؟ اس کے معاملات کیسے ہوتے ہیں؟ انسان ایک لمحے کے لیے بھی جب غافل ہوتا ہے کہ کوئی اس کو پوچھنے والا نہیں، کوئی اس کا کچھ بگاڑ نہیں سکتا، تو ایسے میں انسان کے اعمال اور انسان کے طور طریقے اور انسان کے رویے تو کس طرح ہو جاتے ہیں. جس وقت مجھے یہ یقین ہو کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، تو چاہے میں تنہا ہوں، چاہے میں سب لوگوں کے بیچ میں ہوں، غلط کام نہیں کر سکتی. دا مومنٹ میں اس حقیقت اور اس فیکٹ کو بھولتی ہوں تو ہی کیا ہوتا ہے؟ اطاعت کی حد سے نکلنے لگتی ہوں. تو جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اللہ کا بندہ بن کر رہے، تو پھر اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اللہ کو پہچانے، اور پھر اس کی رحمت تو ہر جگہ چھائی ہوئی ہے. انسانوں کے حق میں یہ رحمت کب مکمل ہوگی؟ قیامت کے دن. دنیا میں تو ایک حصہ ہے اس کی رحمت کا، آخرت میں 99 حصے. اسی کی بنیاد پر انسان کی بخشش ہو سکے گی، ورنہ کوئی ایسا نہیں کہ جو پکڑا نہ جائے. ہم ہر لمحے، ہر دن، ہر روز اللہ سے بے پرواہ ہو کے، بے نیاز ہو کے اپنی زبان، اپنے ہاتھ، اپنے اختیارات، اپنی طاقت، اپنے مال، اپنی صلاحیتوں اور انرجیز کا استعمال کرتے رہتے ہیں. کیا واقعی، تھوڑی دیر کے لیے غور کیجئے، کیا واقعی دن میں 2 دفعہ بھی یہ خیال آتا ہے کہ جو کچھ میں بول رہی ہوں یہ اللہ بھی سن رہا ہے؟ ایمانداری سے اپنا جائزہ لیجئے.
کہ دن میں 2 تو چلے، ایک بار بھی اگر یہ خیال آ جاتا ہو نا کہ جو کچھ ہم بول رہے ہیں اس کو وہ سن رہا ہے اور لکھوا رہا ہے اور اس کا حساب ہوگا، تو ہمارے بولنے کے انداز بدل جائیں، اس کی اطاعت کے تابع ہو جائیں. اگر ہمیں یہ یقین ہو جائے، ایک دفعہ بھی اس بات کا خیال آ جائے دن میں کہ وہ ہمیں دیکھ رہا ہے، تو ہمارے رویوں میں جو غفلت ہے، یہ دوسرے انسانوں کے ساتھ فیر معاملہ نہ کرنا، انصاف سے کام نہ لینا، یہ آپ سے آپ ختم ہو جائے. لیکن حقیقت یہ کہ ہم سب دعوے تو کرتے ہیں کہ میں اللہ کو مانتی ہوں اور مجھے یقین ہے وہ دیکھتا ہے اور ہر چیز اس کی ہے، سب اسی کا ہے، لیکن عملاً جب ہم چل پھر رہے ہوتے ہیں، کام کاج کر رہے ہوتے ہیں، تو یہ احساس ہمارے اندر نہیں ہوتے. تو انسان کو چونکہ اللہ نے عقل دی ہے، ارادہ دیا ہے، شعور دیا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ انسان سے چاہتا یہ ہے کہ وہ اپنے ارادے، شعور اور سوچ سمجھ کے ساتھ، احساس کے ساتھ میری عبادت اور بندگی کرے. واقعی وہ اس یقین کے ساتھ کرے کہ میں دیکھتا ہوں اس کو، میں جزا دوں گا اس کو، میں بدلہ دینے والا ہوں. تو بات یہ ہے کہ ہم سب کو واپس تو اسی طرف پلٹنا ہے، الی یوم القیامت لا ریب فیہ، اور اصل کامیابی اور ناکامی تو اس وقت انسان کے سامنے آئے گی. اور اس روز جو ایمان نہیں لاتے وہ خسارہ پانے والے ہیں. تو پھر ایمان کو لفظ صرف ایمان کے طور پر نہ لیجئے. کس چیز پر ایمان نہیں لاتے؟ کیا ایمان نہیں لاتے؟ کیا نہیں مانتے؟ عام طور پر یہ آیتیں جب ہم پڑھتے ہیں تو ہم کیا سوچتے ہیں؟ یہ دہریوں کے بارے میں ہے جو اللہ کو نہیں مانتے، اور یہ کافروں کے بارے میں ہے جو اللہ کی عظمت نہیں پہچانتے. اور ہم تو مانتے ہیں اللہ کو. کیا مانتے ہیں اس کو؟ کبھی سوچا ہم نے ہمارا ماننا کیسا ماننا ہے؟ کیا واقعی ہمارے دل میں اس کی محبت، اس کے اوپر بھروسہ اور توکل اور یقین اور اعتماد اور یہ سب کچھ ایسا ہے کہ پھر ہم سے یہ سب اسی کی اطاعت کروا لے اور اس کے مقابلے ہم کسی اور سے نہ ڈرے؟ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَهُ مَا سَكَنَ فِي اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ، اسی کے لیے ہے جو ٹھہرا ہوا ہے رات میں اور دن میں، یعنی سب کچھ اس کا ہے. وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اور وہ سننے والا ہے، جاننے والا ہے. ایسے رب کو چھوڑ کر قُلْ أَغَيْرَ اللَّهِ أَتَّخِذُ وَلِيًّا، ایسے رب کو چھوڑ کر اوروں کو میں اپنا دوست بنا لوں، یعنی اس سے نظر ہٹا کر میں ادھر اور ادھر دیکھوں، اس کی طرف یکسو ہونے کی بجائے میں دوسروں کو اپنا سہارا بناؤں. ادھر ادھر بھٹکنا کیا ہے؟ ادھر ادھر جانا، غیر اللہ کو ولی بنانا کیا ہے عام روزمرہ زندگی میں؟ اب تو آپ شاید اس کی تفسیر یہ کر رہے ہوں گے نا کہ وہ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو اولیاء اللہ کو مانتے ہیں اور وہ ان سے نظر نیاز کرتے ہیں، اور بس محدود سی تفسیر قرآن کی کر کے، یعنی ہر آیت کا ایک مخصوص محدود معنی نکال کے اس کو اس کے ساتھ نتی کر کے اور خود آزاد ہو گئے. ہر چیز دوسروں کے لیے ہے، میرے لیے کیا ہے؟ یہ کس کو کہا جا رہا ہے؟ قل کہہ کے کس کو پکارا جا رہا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے. آپ کہیے، آپ بتا دیجئے، ان کے سامنے اپنی مثال پیش کیجئے. کیا اغیر اللہ اتخذ ولیا، اللہ کو چھوڑ کے کسی اور کو دوست بناؤں، کسی اور کو مددگار سمجھوں، کسی اور پر بھروسہ کروں، کسی اور کی طرف توجہ کروں؟ اس سے مراد محض مکہ والوں کے وہ پتھر کے بت، وہ لات و منات اور آج کے دور کے چند لوگوں کے مخصوص بت نہیں ہیں. ولی کون ہوتا ہے؟ ولایت کا درجہ کیا ہوتا ہے؟ آپ کیا معنی سمجھتے ہیں ولیین سے؟ ولی کس کو؟ کون ولی؟ جس پر انسان بھروسہ کرتا ہے، جس کو انسان اپنا مددگار سمجھتا ہے، جس پر انسان توکل کرتا ہے، جس پر بھروسہ کرتا ہے، اپنے دکھ سکھ میں جس کی طرف رجوع کرتا ہے. تو اللہ کو چھوڑ کر میں اوروں کی طرف چل پڑوں، ادھر ادھر بھٹکوں؟ جب انسان اللہ کو چھوڑتا ہے نا، اللہ سے تعلق کمزور اس کا پڑتا ہے، تو تب انسان ادھر ادھر کے سہارے ڈھونڈتا ہے، پھر وہ غیر اللہ کی طرف مائل ہوتا ہے. اور جو ہی وہ اللہ کو چھوڑ کے ادھر ادھر ہوتا ہے تو ساری خرابیاں جنم لیتی ہیں. پھر انسان سب سے پہلے تو اپنی خواہش نفس کا تابع بنتا ہے، من مانیاں شروع کر دیتا ہے، مرضی کرنے لگتا ہے. اور اس کا رویہ کیا ہوتا ہے؟ جب بھی کوئی حکم آتا ہے سامنے تو وہ اس کو اس طرح نہیں لیتا کہ اللہ کیا چاہتا ہے. وہ کس طرح لیتا ہے اس کو؟ جو اس کو سوٹ کرتا ہے، جو اس کا دل چاہتا ہے، اور جو اس کی اپنی ایک مخصوص تشریح ہوتی ہے دین کی. اور بعض اوقات چھوٹے چھوٹے کاموں کو کیا سوچ کے چھوڑ دیتا ہے، اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ اتنا بھی ریجڈ نہیں ہونا چاہیے. جھوٹ بول کے کیا کہتے ہیں؟
اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ بما عصوا وکانوا یعتدون، نافرمانی کی اور نافرمانی میں حد سے بڑھے، حد سے بڑھ کے پھر کہا کیا فرق پڑتا ہے؟ ہم اپنے گھر کا کوڑا گلی میں پھینک دیں، کوئی کہے کہ یہ کیا کیا، تو کیا کہتے ہیں؟ تو کیا ہوا؟ سبھی تو کرتے ہیں ایسے، کیا ہوا اگر میں نے کر لیا؟ نماز دیر سے پڑھی تو کبھی ملامت کرتے ہیں اپنے آپ کو، کہتے ہیں کیا فرق پڑتا ہے، باقی بھی تو یہ کرتے ہیں۔ پھر اسی طرح کوئی بھی اصول، ڈسپلن، مثلا ٹریفک لائٹ توڑ دی، کیا کہتے ہیں توڑ کے؟ کوئی بھی ضابطہ، کوئی بھی مثال، کوئی بھی چیز آپ لے لیں، کوئی بھی غلط کام کرنے کے بعد ہم کیا سوچتے ہیں؟ تو کیا ہوا؟ سبھی ایسے کرتے ہیں، کیا فرق پڑتا ہے؟ پھر کیا؟ تو یہ کیا ہے؟ غیر اللہ کو دوست بنانے کا نتیجہ سب سے پہلے اپنی منمانی، اپنی خواہش نفس کی پیروی، اپنا خود ساختہ بنایا ہوا دین کا ورژن، جو دل چاہا کر لیا، یعنی پک اینڈ چوز کر لیا، جو سوٹ کیا وہ لے لیا، جو نہیں کیا وہ چھوڑ دیا، اور اگر کسی نے کہا تو کہا، کیا فرق پڑتا ہے؟ ایسے میں کیا کسی شخص کی پھر اصلاح ہو سکتی ہے؟ کیا ایسا شخص کبھی بھی تقویٰ کی راہ پہ چل سکتا ہے؟ کیا آپ جنگل میں چلتے ہوئے اگر ایک جھاڑی سے ایک کپڑا پھڑوائیں دوسرے سے دوسرا اور پھر کہیں تو کیا ہوا؟ کوئی کانٹا چپ جائے اتنا سا بھی کہتے ہیں تو کیا ہوا؟ کانٹا ہی تو ہے، مر تو نہیں گئے۔ لیکن چھوٹی چھوٹی چیزیں کرتے کرتے ایک انسان کی پوری شخصیت وجود میں آ جاتی ہے، اور پھر وہ کیا بن جاتا ہے؟ تو کیا ہوا شخصیت؟ ہر غلط کام کر کے تو کیا ہوا؟ ایسا شخص نہ استغفار کر سکتا ہے، نہ اصلاح کر سکتا ہے، اور نہ ہی بہتری کی طرف جا سکتا ہے۔ یہ تو ایسے ہی ہے نا کہ کوئی شخص اگر کیچڑ میں کھڑا ہو تو آپ اسے کہیں باہر آ جاؤ تو وہ کہے تو کیا ہوا، کھڑا ہی ہونا، کیا فرق پڑتا ہے؟ وہ بھی زمین ہے، یہ بھی زمین ہے۔ عام طور پہ ہم کیا کہتے ہیں؟ میرا لائف سٹائل۔ ایک اور جملہ جو بچوں میں بہت عام ہے نا، سو وٹ، آئی ڈونٹ کیئر، ہو کیئرس۔ آپ دیکھیں آج کے بچے ہر دوسرے جملے میں کیا کہہ رہے ہوتے ہیں؟ ہو کیئرس۔ یہ الفاظ کیا الفاظ ہے؟ ہو کیئرس، یعنی میں کسی چیز کا پابند نہیں ہوں، مجھے کسی خاص ضابطے یا راستے پہ نہیں رہنا، مجھے اپنی مرضی کے مطابق جینا ہے، میں کچھ بھی کروں کوئی مجھے کچھ نہیں کہہ سکتا، اٹس مائی لائف سٹائل، میں ایسے ہی جیتا ہوں، میں یہی کروں گا، جیسے چاہو جیو۔ کیا یہ نفس پرستی نہ ہوگی؟ اللہ کے سوا اور چیزوں کو اہمیت دینا اور ان پر بنیاد بنانا زندگی کی، یہ سب کیا ہے دراصل؟ اور اسی کو پیچھے کیا کہا گیا؟ بما عصوا، یہی نافرمانیاں ہے۔ یعنی ہم نافرمانی کس کو سمجھتے؟ کوئی بڑا سا کام کرے تو پھر اس کو کہتے ہیں یہ نافرمانی، لیکن چھوٹی چھوٹی چیزوں میں جو خواہش نفس کی پیروی کر رہے ہوتے ہیں، اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ میں سب سے پہلے ہم خود آتے ہیں۔ ہم باہر دیکھتے ہیں غیر اللہ، وہ بت، وہ قبر، وہ فلاں وہ فلاں، غیر اللہ میں ہم سب سے پہلے خود ہیں۔ جب بھی ہم اللہ کی مرضی چھوڑ کر اپنی خواہش، اپنی مرضی، اپنے نفس، اپنی خوشی کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں تو وہ دراصل اسی میں شامل ہو جاتا ہے، اور پھر اس پہ بھروسہ کر لیتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہم سب ٹھیک کر رہے ہیں۔ تو قل اغیر اللہ اتخذ ولیا، اور اللہ کو چھوڑ دوں؟ کون ہے اللہ؟ فاطر السماوات والارض، جو آسمان و زمین کا فاطر ہے۔ فطرہ کا کیا معنی ہوتا ہے؟ پھاڑنے والا۔ یہ تو آپ کو معلوم ہے نا کہ اب بگ بینگ کا نظریہ جو ہے وہ ایک مسلمہ سائنسی اصول مانا جاتا ہے، اور اس میں بنیادی طور پر جو تحقیقات ہوئی وہ کیا ہیں کہ سب سے پہلے تو یہ تصور آیا کہ کائنات ایک سپر ایٹم تھی جو اپنے فزیکل لاز کے تحت پہلے اکٹھی تھی، پھر اس کے بعد وہ الگ ہوئی، اور پھر جب وہ الگ ہوئی تو اس سے بہت سی چیزیں اور وجود میں آئیں، جتنی گیلیکسی، ستارے، سیارے، اور اسی میں سے زمین بھی پھوٹ کے نکلی، جس کو قرآن کہتا ہے آسمان اور زمین باہم ملے ہوئے تھے، پھر ہم نے ان کو الگ کر دیا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ غیر اللہ کے ساتھ فاطر السماوات والارض کیوں آیا ہے؟ ایک طرف غیر اللہ اور ایک طرف فاطر السماوات والارض، ان دو کو آمنے سامنے کیوں رکھا گیا؟ اب آپ ذرا پہچانے غیر اللہ اور فاطر السماوات والارض۔ دیکھیے کہ یہاں پر غیر اللہ کے مقابلے میں اللہ کا لفظ آ جاتا تو کافی تھا نا، لیکن یہاں پر صرف اللہ کا لفظ نہیں آیا، کیا آیا ہے؟ فاطر السماوات والارض۔ ذرا اس کو امیجن کریں، اس لفظ کو،
فاطر السماوات والارض. فاطر. آپ کو معلوم ہے کہ جب کچھ عرصہ پہلے امریکہ نے ایک خلائی دوربین بھیج کے، کیونکہ یہ زمین کے آس پاس جو غلاف ہے نا ہواؤں کا، اس میں باقی کائنات جو وہ کلیئر نظر نہیں آتی، تو اس غلاف سے باہر دوربین سے دیکھا اور یہ پایا کہ بہت دور کائنات کے اندر کچھ ریپلز پائے جاتے ہیں، جس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ مزید پھیل رہی ہے. اگرچہ قرآن میں لکھا ہوا ہے 1400 سال سے کہ وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ. آسمان کو ہم نے اپنے ہاتھ سے بنایا یا اپنے زور سے بنایا اور ہم اس کو وسعت دینے والے. یہ پھیل رہی کائنات، اور اس طرح کے ریپلز دیکھے گئے، مشاہدہ کیا گیا کہ واقعی پھیل رہی. اب آپ دیکھیے کہ جب یہ کہا جائے، یعنی پہلے کائنات کیا تھی؟ سپر ایٹم، وہ پھٹا جیسے غبارہ پھولتا ہے نا، آپ اس کو ذہن میں لا سکتے ہیں. پھر وہ بڑھتے 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 کسی اینڈ پہ بھی رکا نہیں، بڑھتا ہی چلا جا رہا ہے، پھیلتا ہی چلا جا رہا ہے. اب ایک طرف ہے غیر اللہ اور ایک طرف ہے فاطر السماوات والارض. تو لفظ فاطر السماوات والارض جب آپ بولتے ہیں تو لامحدود وسعتیں ذہن میں آتی ہیں، کسی معمولی ہستی کا تصور نہیں آتا. تو انسان کو بیسیکلی غور و فکر کی دعوت دی گئی ہے کہ تم اللہ کو چھوڑ کر کسی اور چیز کی طرف جھکتے بھی کیسے، اس سے ڈرتے بھی کیوں ہو، اس کی طرف مائل بھی کیوں ہوتے ہو؟ اصل قدرت والا اور قوت والا تو وہ ہے. اسی لیے وہ ایک بہت ہی خوبصورت دعا ہے جس میں آتا ہے حسبی اللہ ونعم الوکیل، حسبی الرب من العباد، حسبی الخالق من المخلوقین، حسبی الرازق من المرزوقین، حسبی اللہ وکفا، سمع اللہ لمن دعا، لیس وراء اللہ منتہا، لیس وراء اللہ منتہا، لا الہ الا ہوا علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم. کیا معنی ہے اس کا؟ مجھے اللہ کافی ہے اور وہی بہترین کارساز ہے. کافی ہے مجھے میرا پروردگار تمام بندوں سے، یعنی غیر اللہ میں پھر اپنے بعد سارے بندے آ جاتے ہیں. اگر خود کو نہیں معاف کیا گیا تو باقی کون؟ کافی ہے مجھے میرا خالق تمام مخلوق سے، کافی ہے مجھے میرا رازق تمام رزق دینے والوں سے، کافی ہے مجھے میرا اللہ. سن لیا اللہ نے اس شخص کی دعا کو جس نے اسے پکارا. اللہ کے سوا کوئی پناہ گاہ نہیں، کیونکہ ساری کائنات تو اس کی ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں. اسی پر میں نے بھروسہ کیا اور وہی عرش عظیم کا مالک اور پروردگار ہے. اسی لیے آپ یہ دعا کرتے ہیں ہر نماز کے بعد، کیا؟ اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد. اب اپنی ذات سے نکل کر جب آپ بندوں پہ بھروسہ کرتے ہیں تو کس کس پہ کرتے ہیں؟ ذرا سوچئے تھوڑی دیر کے لیے. اگر میں نے یہ کر لیا تو وہ فلاں ناراض ہو جائے گا. ہے کسی کے ناراضگی کا ڈر؟ عام طور پر ہم کیا کہتے ہیں؟ اگر میں دین پر چلوں تو لوگ مجھ سے خفا ہوتے ہیں، کہتے ہیں نا، ہم ہوتے ہیں خفا. پھر ہم کیا چھوڑتے ہیں اور کبھی نہیں سوچتے کہ کیا چھوڑا اور کس کی بات کو چھوڑا. فاطر السماوات والارض کی بات کو چھوڑا. اور کس سے ڈر گئے؟ اس سے. کیوں؟ اس لیے کہ اس کو ہم خالق سمجھ رہے ہوتے ہیں، یا اس کو ہم رازق سمجھ رہے ہوتے ہیں، یا اس کو ہم نفع نقصان کا مالک سمجھ رہے ہوتے ہیں. تو جب ہم اللہ کے سوا دوسروں کو ولی بنا لیتے ہیں، مددگار اور بھروسے کے لائق، اور خالق اور رازق اور باقی سب کچھ سمجھ لیتے ہیں، تو پھر اطاعت بھی انہی کی کرنے لگتے ہیں، پھر جھکتے بھی انہی کے آگے. پھر اللہ کی اطاعت نہیں ہو پاتی صحیح معنوں میں. قل اغیر اللہ اتخذ ولیا فاطر السماوات والارض وہو یطعم ولا یطعم. کون ہے فاطر السماوات والارض؟ جو کھلاتا ہے، جو کھلاتا ہے مجھے، جو میرا رازق ہے. ولا یطعم، اور وہ نہیں کھلایا جاتا. اور باقی سب کا حال کیا ہے؟ اللہ کے سوا باقی سب کا حال کیا ہے؟ باقی سب کھلائے جاتے ہیں، کھلانے والے نہیں، کھلائے جاتے ہیں، ضرورت مند ہیں. لہذا نتیجہ کیا نکلا؟ قل انی امرت ان اکون اول من اسلم. مجھے یہ حکم دیا گیا کہ سب سے پہلے تو میں خود اس کے آگے جھک جاؤں، فرما برداری کروں، اس کی اطاعت کروں. ولا تکونن من المشرکین، اور تم مشرکین میں سے ہرگز نہ ہونا. اصل مشکل ہماری یہ ہے کہ ہم نے شرک کے کچھ مخصوص معنی بنائے
شرک کو چند مخصوص چیزوں سے منسوب کیا کہ یہ شرک ہے، یہ شرک ہے. اگر آج کسی سے بھی شرک کی ڈیفینیشن پوچھے تو عموماً وہ کیا کہتے ہیں؟ بتوں کی پوجا، مزاروں پہ جانا، چند اور ایسی باتیں، اس کو کیا بولتے ہیں؟ یہ شرک ہے. لیکن شرک کی وہ قسمیں جو خود ہمارے اپنے اندر رائج ہیں کہ لوگوں کے ڈر سے اللہ کی اطاعت چھوڑ دینا، دنیاوی فائدوں کی خاطر آخرت کے فائدے کو قربان کر دینا، یہ بھی اسی کی ایک قسم ہے. اگر آپ اس کو براہ راست شرک کے دائرے میں نہ بھی لائیں تو اتخذ غیر اللہ ولیا میں آ جاتا ہے. تبھی تو پھر اسلام نہیں آتا، تبھی تو اطاعت نہیں آتی، تبھی تو فرما برداری نہیں آتی. اچھا تو پھر یہ بتائیے آگے یہ کیوں آیا؟ قل انی اخاف ان عصیت ربی، کہہ دیجئے میں تو ڈرتا ہوں اگر میں نے رب کی نافرمانی کی. ابھی شرک کی بات ہو رہی تھی، ابھی اسلام کی بات ہو رہی تھی، اور ابھی ساتھ ہی نافرمانی کی بات آ گئی. وہ پیچھے جو بما عصوا کی بات ہے، یہ کون کہہ رہا ہے؟ کس سے کہلوایا جا رہا ہے کہ آپ کہہ دیجئے مجھے ڈر لگتا ہے اگر میں نے نافرمانی کی اپنے رب کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہلوایا جا رہا ہے جو اللہ کے محبوب ترین تھے. وہ کیا فرما رہے ہیں؟ آپ انہیں بتائیے مجھے ڈر لگتا ہے کہ میں اللہ کی نافرمانی نہیں کر سکتا، اور میں اور آپ جتنی مرضی نافرمانی کریں ہمیں کوئی ڈر نہیں لگتا. ایسا ہی ہے نا؟ اللہ کی نافرمانی کر کے ہم میں سے کتنے لوگوں کے اندر واقعی اللہ کا ڈر آتا ہے؟ کم از کم اتنا جتنا کسی انسان کی ناراضگی کا کام کر کے اس انسان سے آتا ہو. کسی انسان کی نافرمانی کر کے جسے آپ تھوڑا سا بھی ریگارڈ دیتے ہو تو پھر آپ کے دل میں کیسی پریشانی آتی؟ جب آپ کو لوگوں کی ناراضگی کا ڈر ہوتا ہے یا آپ کے دل میں خیال آ جاتا ہے کہ لوگ نہ مائنڈ کر جائیں، لوگ برا مانیں گے، لوگ کیا کہیں گے، تو کوئی دل پہ پریشانی یا کیفیت گزرتی؟ کیا گزرتی بتائیے؟ کیا ہوتا ہے؟ میرا سوال یہ ہے کہ جب میں کسی انسان کو ناراض کر لیتی ہوں یا انسان کی بات نہیں مانتی تو میرے دل کی حالت کیا ہوتی ہے؟ چلیے میں آپ کو ایک اور طرح سوال کرتی ہوں. جب میں اپنی دوست کو ناراض کر دیتی ہوں، اپنے کسی پسندیدہ انسان کو ناراض کر دیتی ہوں تو میرے دل پہ کیا گزرتی؟ دھیان ادھر ہی رہتا ہے یا نہیں؟ منانے کی کوشش بھی کرتے ہیں. چلیے دوست بھی چھوڑیے، ایک اور طرح سوچئے. جب آپ کسی ایسے کو ناراض کرتے ہیں جس سے آپ کا مفاد وابستہ تھا، جس سے آپ نے کوئی کام نکلوانا تھا، اور اگر کہیں کوئی گستاخی ہو جائے رات نیند ہی نہیں آتی. مثلاً کہیں سے آپ کو جاب ملنی تھی، جس نے آپ کو جاب دینی تھی اس کو آپ نے ناراض کر دیا، کوئی ہے پریشانی دل میں؟ کیا اللہ سے آپ کو کوئی مفاد وابستہ نہیں؟ کوئی مفاد وابستہ نہیں؟ اتنا بھی ریگارڈ نہیں دیتے کہ اس سے بھی کچھ چاہیے مجھے؟ اس کو ناراض کرنے کا بھی کوئی گناہ ہو سکتا ہے؟ اس کو ناراض کر کے بھی کوئی مصیبت آ سکتی ہے؟ کبھی سوچا ہم نے؟ لکھیے اپنے لیے. میرے دل میں کتنی دفعہ یہ خیال آتا ہے کہ اس کو ناراض کر کے میرا نقصان ہونے والا ہے، اللہ کو ناراض کر کے میرا نقصان ہو جائے گا. یہ کتنی بار خیال آتا ہے، اور اس پر کتنی راتیں آپ بے چین ہوئے، اور کتنی دفعہ آپ کو ایسی ہی تکلیف گزری جیسی کسی انسان کو ناراض کر کے. چلیے اس کو بھی چھوڑیے، یہ بھی کوئی اتنی بڑی بات نہیں. ایک اور طرح سوچئے کہ کیا کسی ایسے انسان کو ناراض کرنے سے آپ کو ڈر لگتا ہے جو آپ کو سزا دے سکتا ہو؟ مفاد کو چھوڑ دیجیے، اب جو آپ کو پکڑ کے ٹھکانے لگا سکتا ہو. یعنی کسی ایسے انسان کو ناراض کرنا، مثلا کسی عورت کے لیے یہ ہو سکتا ہے کہ اس کا شوہر اس کو طلاق دے دے مثلا، یا پھر آپ کو ویزا چاہیے یورپ کا یا امریکہ کا، اور آپ کو یہ بتایا گیا کہ اگر آپ ایک ریلیجس شخص ہوں تو ویزا ملنا مشکل ہوتا ہے. اگر آپ نے حجاب لیا تو ویزا نہیں ملے گا، اگر آپ داڑھی والے ہیں تو آپ وہاں انٹر نہیں ہو سکیں گے. کیا پتا آپ کو پکڑ کے جیل ہی لے جائیں، کیا پتا آپ کو ایئرپورٹ پہ بٹھا دیں. تو کوئی ڈر شر لگتا ہے؟ پھر آپ کو کوئی ڈر تو نہیں لگتا؟ آپ کو کسی اسکول میں کسی کالج میں ایڈمیشن لینا تھا تو آپ کا پیپر اچھا نہیں ہوا، امتحان میں پرچہ اچھا نہیں ہوا، کوئی ڈر تو نہیں کہ کہیں آپ کی انٹری بین ہو جائے گی اس پروفیشنل کالج میں، یا آپ کو کوئی سرٹن گریڈ نہیں ملے گا،
ہوتا ہے؟ کیا کبھی اتنا ڈر لگا کہ اگر میں نے یہ غلط کام کر لیا تو کہیں ایسا نہ ہو کہ جنت میں انٹری پہ بین لگ جائے، اللہ کی رضامندی نہ مجھے ملے؟ کبھی ایک بار بھی ڈر لگا؟ ہمیں ڈر نہیں لگتا، ہمارا اللہ سے کوئی مفاد بھی ہمیں وابستہ نظر نہیں آتا. تو عملی زندگی میں ہماری محبتیں، ہمارے مفادات، ہمارے ڈر، خوف سب انسانوں سے ہیں، سب دنیاوی مفادات سے ہیں، آگے سے نہیں ہیں. اس رب سے واقعی اگر ہم سمجھتے کہ ہمارا فائدہ اور ہمارا نقصان اور ہماری جزا اور ہماری سزا سب اس کے ساتھ وابستہ ہے، تو پھر کیسے ہو سکتا ہے کہ اطاعت کے لیے دل نہ چاہے؟ پھر کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم نماز کا وقت اور سو جائیں اور صرف گپ شپ میں گزار دیں؟ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم کسی انسان کے ساتھ ظلم کریں، اس کے مال کی طرف غلط نظر سے دیکھیں بھی؟ تو نہیں ہو سکتا. ساری خرابیوں کی جڑ یہی ہے کہ ہمارے اندر نہ خدا کی صحیح محبت ہے جیسی ہونی چاہیے، اور نہ خدا کا ڈر ہے جیسا ہونا چاہیے. یہ کس کے اندر تھا؟ ایک معیاری شکل میں، جس سے یہ کہلوایا گیا قل انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم من یصرف عنہ یومئذ فقد رحمہ. جس سے اس دن کا عذاب پھیر دیا گیا وہی دراصل اللہ کی رحمت پا گیا، جس سے اس دن کا عذاب پھر گیا. اور پھر وذالک الفوز المبین، یہ ہے کھلی کامیابی، یہ ہے اصل کامیابی. ہم کامیابی اور ناکامی کے معیار کس چیز کو قرار دیے ہوئے؟ کامیاب انسان ہمارے نزدیک کون ہے؟ جب ہم کہتے ہیں نا کامیاب انسان، تو ہمارے مائنڈ میں کون کون آتا ہے؟ یا دولت مند لوگ، بل گیٹ، یا کوئی بہت کسی دنیاوی پوسٹ پر کامیاب، سکسیسفل. اور کامیاب انسانوں کی خصوصیات جب ہم پڑھتے ہیں تو کن انسانوں کی خاص خاص باتیں پڑھتے رہتے ہیں. ہاں، بہت سی کتابیں بھی لکھی گئی ہیں نا کامیاب انسانوں کی. وہ 7 ہیبٹس آف سکسیسفل پیپل جو ہے، ان 7 ہیبٹس کو تو ہم نے خدا کا قانون بنا رکھا ہے. لیکن کامیاب انسان جو دنیا کے واقعی کامیاب انسان تھے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی سیرت پر، ان کے بارے میں کیا پڑھا ہے، کتنا جانتے ہیں، یہ کتنا جاننے کے شوقین ہیں، یہ کتنی ہمیں اس کی طرف توجہ ہے، وہ کتنا ہے ہماری زندگی میں. اصل میں دیکھنے کی بات یہ ہے کہ جو ہم کہتے ہیں وہ کر کوئی نہیں رہے. ہمارے آنسو بہتے ہیں حضور کا نام لے کر، لیکن محبت کے اتنے بڑے بڑے دعوے، اتنے جھنڈے لگاتے ہیں ہم 12 ربیع الاول میں کہ پورے شہر میں عید ہو جائے. ایسے چراغاں کرتے ہیں کہ راتیں دن بن جائیں، لیکن دل میں کوئی روشنی ہے ہی نہیں، عمل میں کوئی رنگ ہے ہی نہیں. تو یہ کیا ہے؟ یہ کس کو دھوکہ دے رہے ہیں؟ قل انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم من یصرف عنہ یومئذ فقد رحمہ وذلک الفوز المبین وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُ. اگر اللہ تمہیں کسی قسم کا نقصان پہنچائے تو اس کے سوا کوئی نہیں جو تمہیں اس نقصان سے بچا سکے، کوئی نہیں. اس پر ہمارا کتنا ایمان ہے، اس پہ ہمارا کتنا یقین ہے؟ عام طور پر ہم اس کے بارے میں طرز عمل کیا اختیار کیے ہوئے، کہنے کی بات نہیں میں پوچھ رہی اس وقت کہ ہم کیا کہتے ہیں، کہتے تو بہت کچھ ہے، لیکن عملاً پریکٹیکلی ہم کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ لوگوں سے وابستہ کیے ہوئے. اگر ہمیں یہ پتہ چل جائے نا کہ اس پوری کائنات میں اللہ کا حکم ہے، اور کوئی بھی واقعہ صرف اس وقت ہوتا ہے جب اللہ کے اذن اور حکم سے سارے اسباب ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرتے ہیں. مثلا بارش کا برسنا ایک سمپل سی چیز نظر آتی ہے، ہم سویرے اٹھتے ہم کہتے او ہو آج تو رات بارش ہوتی رہی اور آج بارش ہو رہی ہے، یہی کہتے ہیں نا بس. کبھی اس سے پیچھے نہیں سوچتے کہ یہ واقعہ کیسے ہوا، کبھی دل تھام کے سوچا ہم نے یہ واقعہ کیسے ہوا، کبھی غور و فکر کیا نہیں، اور کہتے ہیں بارش ہو رہی ہے بس، اور مسئلہ ہو گیا، بارش ہو رہی، موسم اچھا ہو گیا، بس یہاں تک ہی ہم سوچتے ہی نہیں بارش کیسے ہوئی، اس کے پیچھے کس کس کا تعاون شامل ہے. کبھی سوچیں کون کون ہے پیچھے؟ سورج ہے، ہوائیں ہیں، فرشتے ہیں، ہاں سمندر ہے، ان سب نے آپس میں اتفاق کیا نا. سمندر پہ آپ کا حکم چلتا ہے، ہوا آپ کے حکم کے تابع ہے، سورج آپ کی مرضی سے کام کرتا ہے. کس کی مرضی کے تابع ہیں سب؟ وَلَهُ مَا سَكَنَ فِي اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ، اسی کے سب کچھ اس کے تابع ہے.
اور وہ جب سورج کو حکم دیتا ہے تو پھر ہوا آگے آتی ہے اور پھر پانی اٹھتا ہے اور پھر سخت کھاری نمکین پانی ایواپوریٹ ہو کے صرف میٹھا حصہ اڑتا ہے اس کا، اور پھر وہ بادل لے کے چلتے ہیں اور فرشتے مقرر ہیں جو مسلسل مینجمنٹ کے کام کر رہے ہیں، کہاں برسانا ہے، کہاں پانی لے جانا ہے، پھر وہاں جا کے برستا ہے اور نفع پہنچتا ہے، انسانوں کو فائدہ ہوتا ہے۔ ایک فائدے کے پیچھے جو انسانوں کو پہنچتا ہے کس کا ہاتھ ہے؟ اللہ کا ہاتھ ہے، سب اللہ کے اذن سے۔ اسی طرح زمین ہل جاتی ہے، زلزلے آتے ہیں، یہی ہوا اور بارش جو ہے وہ طوفان برپا کر دیتی ہے، نقصان ہو جاتے ہیں، فصلیں برباد ہو جاتی ہیں، بارش جو ہے وہ بارش بننے کے بجائے برف بن کے اترتی ہے، اولے پڑتے ہیں، فصل برباد ہوتے ہیں، پھر کس کا اذن ہوتا ہے؟ تو پھر نفع اور نقصان ہے کس کی طرف سے؟ اللہ کی طرف سے۔ چھوٹی سی چیز بھی، کوئی چھوٹی سے چھوٹی چیز بھی اس وقت واقع ہوتی ہے جب اللہ کا اذن ہوتا ہے۔ ان سب کے پیچھے کنٹرول اس کا ہے، اس لیے کوئی تکلیف آ جائے تو ہٹا بھی صرف وہ سکتا ہے، کوئی بھلائی اور خوبی ملے تو بھی صرف وہ بھیجتا ہے۔ جب تک ہمارا یہ یقین پختہ نہ ہو اس وقت تک ہم صحیح معنوں میں اللہ کی اطاعت نہیں کر سکتے، ہم فرما بردار بن نہیں سکتے۔ کیونکہ جب ہم لوگوں سے ڈرتے ہیں نا، یہ نقصان دے جائے گا، وہ بگاڑ دے گا، وہ کچھ کر جائے گا، تو پھر ہم بندے بھی انہی کے بنے رہتے ہیں، اطاعت بھی انہی کی کرتے ہیں، فرما برداری بھی انہی کی کرتے ہیں۔ تو یہ انتہائی ایک مضحکہ خیز بات ہے کہ انسان اللہ کے سوا کسی اور سے ڈرے۔ یہ حماقت، سمجھداری نہیں۔ سارے اسباب تو کنٹرول وہ کر رہا ہے، فاطر السماوات والارض کنٹرول کر رہا ہے سب کچھ، تو کوئی انسان کیا کر سکتا ہے؟ کسی کا کچھ نہیں کر سکتا۔ کوئی کسی کا رزق چھین سکتا ہے؟ کسی کو روزی سے محروم کر سکتا ہے؟ کتنی مثالیں ایسی ملتی ہیں کہ جب انسانوں نے انسانوں کو روزی سے محروم کیا، اللہ نے ان کے لیے اس سے بڑے دروازے کھولے۔ ایسے واقعات آپ نے بھی سنے پڑے ہوں گے، وقتی طور پہ ضرور دھچکا لگا، لیکن پہلے سے زیادہ بہتر رستہ اللہ نے کھول دیا۔ تو آپ سمجھتے ہیں یہ اتفاق ہو گیا، یہ تو بائی چانس ہو گیا، ہاں، لیکن بنیادی طور پر اس کے پیچھے اللہ ہی کا فیصلہ اور اللہ ہی کا ہاتھ ہوتا ہے۔ تو وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اگر خیر پہنچتی ہے تو بھی اسی کی طرف سے آتی ہے اور وہ ہر چیز پہ قادر ہے۔ یاد رکھیے، جتنا زیادہ آپ کا اس بات پر ایمان پختہ ہوگا، سچا ایمان، اتنا ہی زیادہ آپ کے لیے یہ زندگی بھی آسان ہو جائے گی اور آخرت بھی، اور اسی بقدر آپ کی اطاعت ہوگی۔ یعنی میری زندگی میں کتنے % اطاعت ہے؟ اگر آپ اطاعت کے 100 نمبر لگا لیں اور اپنے آپ کو پرکھیں کہ کتنے %، 10% اللہ کی بات مانتی ہوں، 20%، 30، 50، اگر 10 باتیں بھی لکھ کے اپنا جائزہ لے لیں، یہ کرتی ہوں، یہ کرتی ہوں، یہ کرتی ہوں، یہ کرتی ہوں، ویسے کچھ زبان کی باتیں، مثلا سچ بولنا، شکر گزار ہونا وغیرہ وغیرہ، اور پھر کچھ غلط باتیں لکھ لیں کہ جھوٹ بولنا، غیبت، چغلی وغیرہ، پھر اسی طرح عبادات کا کچھ لکھ لیں، کچھ حقوق العباد کا لکھ لیں، موٹی موٹی 5-10 باتیں لکھ کے اپنا ٹیسٹ انالیسس خود کر لیں، آپ خود ہی اس میں سے نکال لیں گے پرسنٹیج کہ میں اتنے %، 1%، 10%، کتنے % میں اللہ کی اطاعت کرتی ہوں۔ تو آپ یقین مانیے، جتنے % آپ کا ایمان اس بات پر پختہ ہوگا کہ نفع اور نقصان اللہ کی طرف سے ہے، کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا، جتنا زیادہ آپ کی محبت اور خوف اللہ سے زیادہ ہوگی، اتنے ہی لیول کی اطاعت زیادہ ہوگی، اور جتنا وہاں سے لیول ڈراپ ہوگا اتنا ہی ساتھ اطاعت کا لیول ڈراپ ہو جائے گا۔ یہ چیز لازم و ملزوم ہے۔ جب تک آپ اس نقطے کو نہیں سمجھیں گے اس وقت تک صحیح رستے پر نہ صحیح طور پہ چل سکتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم، نہ جم سکتے ہیں۔ عام طور پہ ہم خوف کھاتے رہتے ہیں، ابھی تو میں یہاں ٹھیک ہوں، پتہ نہیں یہاں سے نکلوں گی پھر کدھر پھسلوں گی، پھر پتہ نہیں کیا ہوگا۔ یہ سب اس لیے ہے کہ ہم لوگوں کے سہارے جی رہے ہیں۔ جس کا سہارا اللہ پہ ہو نا، وہ نہیں ایسی باتیں کرتا۔ جس رب کے لیے وہ یہاں اطاعت کر رہا ہے، اسی رب کے لیے وہ کہیں اور بھی کر سکتا ہے۔ وہ کسی جنگل بیابان میں تنہا، وہ وہاں بھی اطاعت کر سکتا ہے۔ کیوں؟ میں اکثر یہ جملہ سنتی رہتی ہوں، ابھی تو یہ کورس کر رہی ہوں یا فلاں پڑھ رہی ہوں، ابھی تو میرا حال بڑا اچھا ہے، پھر پتہ نہیں میرا کیا ہوگا، اور کدھر کو پھسلوں گی، پھر پتہ نہیں کیا کروں گی۔ یہ بسوں سے بہت شیطان ڈالتا ہے، اور دیکھا بھی ہے لوگوں کو، ایسا ہوتا بھی ہے۔ تو آپ کو پتہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کون سی دعا بہت مانگا کرتے تھے؟ یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک۔
ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا. کس سے مانگتے تھے یہ؟ کون دیتا ہے یہ؟ وہی دیتا ہے. تو اگر ہم اس سے مانگتے رہے، اس سے ہم نے تعلق مضبوط کر لیا، اس سے تعلق ہمارا باقی رہا، کوئی کچھ نہیں کر سکتا، کوئی چیز آپ کو ہلا ہی نہیں سکتی. اور اگر اس سے تعلق نہیں نا درست آپ کا، تو بندے 4 دن بھی آپ کو سپورٹ نہیں کر سکتے کہ آپ کو مدد دے سکے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس سے تعلق کیسے مضبوط رہے، وہ کہاں ملتا ہے؟ اگر آپ نے ایسے اسباب اختیار کر لیے، وہ راہیں ڈھونڈ لی، وہ طریقے جان لیے، وہ کام شروع کر دیے کہ جس سے وہ ملتا ہے، تو آپ نہیں پھسل سکتے. وہ آپ کو تھام کے رکھے گا، کیونکہ آپ کو ضرورت ہے نا اس کی، اس کو تو نہیں ضرورت آپ کی. کہاں ملتا ہے وہ؟ کیا طریقے ہیں، کیا راستے ہیں؟ سوچئے اس پر. وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ. پرسنلی اگر آپ اللہ سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں اور اللہ کو پانا چاہتے ہیں تو نماز ہے. پھر قرآن وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا. صرف آپ نہیں، جمیعاً. تو کہاں ملے گا اللہ آپ کو؟ جمیعاً کے ساتھ قرآن پکڑ کے رکھنے سے. اکیلے نہیں کہ صرف صبح کی تلاوت کر لیں تو کافی ہے. صرف کسی ایک کے ساتھ بھی شیئر کرتے رہیں گے نا تو جمیعاً کا مقصد پورا ہو جائے گا. پھر اللہ کی ذات سے آپ دور نہیں جائیں گے. اور اگر یہ بنیادی 2 کام آپ نے نہیں کیے، کیونکہ قرآن سے اللہ آپ سے کلام کرتا ہے، نماز میں آپ اللہ سے کلام کرتے ہیں، نماز میں آپ اس سے ملاقات کرتے ہیں، اور قرآن کے ذریعے وہ آپ کی رہنمائی کرتا ہے. تو جب ایک کمیونیکیشن ڈیلی بیسس پہ ہوتا رہے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ آپ پھسلیں یا بھٹکیں، وہ خود آپ کو تھامتا ہے. اور اگر کسی کی زندگی میں یہ 2 کام نہیں، پہلا یا دوسرا، تو پھر خطرے میں ہے وہ. جب ہماری زندگی میں یہ 2 فیکٹرز پریویل کرتے ہیں نا، ایک انڈیویجول لیول پہ اللہ سے سچا تعلق، تنہائی کے اوقات میں اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر اللہ سے بات کرنا نماز کے ذریعے. کوئی مشکل ہو، کسی انسان کا ڈر ہو، خوف ہو، کیا کریں گے آپ؟ کوئی انسان آپ کو نقصان دینا چاہتا ہے، مثلا آپ جاب پر ہیں، بہت اچھی جاب ہے آپ کی، لیکن آپ کے دین پر چلنے کی وجہ سے آپ کی جاب خطرے میں پڑ گئی. ایسا ہوتا نا؟ اب آپ کدھر جائیں؟ اب کیا کریں؟ سچویشن آ گئی ایسی کہ آپ بہت اچھی پوسٹ پہ ہیں، آپ کو نماز کے لیے وقت چاہیے. اب آپ کو پتا ہے کہ جو ہی میرے باس کو پتا چلے گا کہ یہ نمازی ہے تو وہ کیا کرے گا؟ آؤٹ کر دے گا. اب آپ کے دل میں سخت خوف ہے کہ میری یہ جاب چلی گئی تو میں گھر کیسے بناؤں گی، میری یہ جاب چلی گئی تو میں یہ فلاں اور فلاں کام کیسے کروں گی. بے شمار خدشات، بے شمار خوف. کیا کریں؟ حل کیا ہے؟ حل یہ ہے کہ آپ اپنی مذہبیت کو، اپنے دینداری کو ایک طرف رکھیں اور جاب کریں. کیوں نہیں؟ کیا آپ کیسے مشورے دے رہے ہیں؟ ایکسٹریمسٹ. دیکھیے، بعض اوقات قصور کہیں اور ہوتا ہے، بلیم دین کو کر دیا جاتا ہے کہ مجھے نماز کی وجہ سے نکالا گیا، حالانکہ نماز کی وجہ سے نکالے جانے کا سبب کبھی کبھی، یعنی میں نہیں کہتی کہ سبب کبھی نہیں ہو سکتی، سبب ہو سکتا ہے لیکن بہت کم. کچھ اور اسباب ہوتے ہیں، لیکن ان کو وہ بیان کرنے کی بجائے، بتانے کی بجائے ایک سیدھی سادی بات کرتے ہیں کہ تمہاری نماز یا دین یا حجاب کی وجہ سے تمہارے ساتھ یہ ہو رہا ہے، حالانکہ یہ نہیں ہوتا. اس وقت بھی ہم جھوٹ بولتے ہیں، جھوٹی توجیح کرتے ہیں. اگر آپ اپنے فیلڈ میں کمپیٹنٹ ہیں، اگر آپ محنتی ہیں، آپ اپنے فرض سے بڑھ کے کام کرنے والے ہیں، آپ احسان کے رویے پہ عمل کرنے والے ہیں، آپ اپنے رب کی خاطر قربانی کرنے والے ہیں، کیا آپ لوگوں کی ضرورت نہیں؟ اگر آپ ایماندار ہیں، آپ وقت کے پابند ہیں، وقت کے پابند تو کیا وقت سے زیادہ کام کرنے والے ہیں، زیادہ محنتی ہیں، اور آپ اپنے کام کو جانتے بھی ہیں، کیا آپ دوسروں کی مجبوری نہیں؟ آپ مجبوری ہیں دوسروں کی، دوسرے رکھیں گے آپ کو. میں ایک ایسے شخص کو جانتی ہوں کہ جسے اوریکل میں جاب ملی، انٹرویو ہو رہا تھا، اور اس نے جاتے ہی یہ کہا کہ بیفور وی اسٹارٹ انٹرویو اور یہ ساری باتیں باقی طے کریں، میں ایک مسئلہ پہلے ہی آپ سے حل کرنا چاہتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ مجھے دن میں 2 دفعہ بریک چاہیے ہوگی اس اور اس نماز کے لیے. اگر آپ اس سے اگری کرتے ہیں تو ہم آگے بات کرتے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ میں یہ داڑھی رکھوں گا اور مجھے اس پر کوئی ہراس نہیں کرے گا، کوئی میرا مذاق نہیں اڑائے گا. ان کا کہ ہم مانتے ہیں، ان کا کہ چلیے ٹھیک ہے اب ہم طے کرتے ہیں.
اور بہترین جاب ملی. یہ نہیں کہ دھوکہ دیا، پہلے ہی بتا دیا کہ دیکھو آپ کی ٹرمز اینڈ کنڈیشنز ہیں نا کہ میں اتنا کام کروں اور ایسا کروں، میں اس سے بڑھ کر آپ کو دوں گا، لیکن میری ٹرمز اینڈ کنڈیشنز یہ ہیں، اگر آپ کو منظور ہے تو میں کام کرتا ہوں. یہ جرت اس میں کہاں سے آئی؟ کس چیز نے اس کو جرت دی؟ اور دوسروں نے اس کو کیسے قبول کیا؟ کیوں قبول کیا؟ کیونکہ وہ شخص اپنے فیلڈ کا ماہر ہے، اسے پتا ہے کہ میری قابلیت کیا ہے، میں کتنا کام کر سکتا ہوں، میں ان کے لیے کتنا فائدہ مند ہوں. کیونکہ انہیں بھی اپنا مفاد عزیز ہے نا، کہ ہمیں ایسا شخص چاہیے جس کے اندر یہ اور یہ کوالیفیکیشن ہو. آج مسلمانوں کا سب سے بڑا جرم کیا ہے؟ نہ وہ محنت کرتے ہیں، نہ وہ کام کرنا چاہتے ہیں، نہ وہ قربانی کرتے ہیں، نہ وہ احسان کرنا چاہتے ہیں. اور پھر اگر کوئی انہیں ریجیکٹ کرے تو پھر بھی جھوٹ بول کے اپنے دین کو بلیم کر لیتے ہیں کہ ہمارے دینی ہونے کی وجہ سے ہم سے فلاں باعث ہو گیا. دینی ہونے کا مطلب کیا ہے؟ الدین والنصیحہ، دین خیرخواہی کا نام ہے. آپ کو معلوم ہے خیرخواہی کس کو کہتے ہیں؟ مسلمانوں میں کیسی خیرخواہی تھی؟ حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ نے اپنے غلام کو گھوڑا خریدنے کے لیے بھیجا تو غلام بازار گیا اور ایک عمدہ گھوڑا دیکھا. گھوڑے والے کو حضرت جریر کے پاس لے آیا. حضرت جریر نے اس گھوڑے والے سے کہا، بھائی گھوڑا کتنے کا بیچو گے؟ گھوڑے والا، 300 درہم کا. حضرت جریر گھوڑے کو غور سے دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں، بھائی کیا گھوڑے کو 400 درہم میں فروخت کرو گے؟ گھوڑے والا، بھائی کیوں نہیں، ضرور بیچوں گا. پھر انہوں نے دوبارہ غور سے دیکھا، پھر کہا 500 میں فروخت کرو گے؟ کہا کیوں نہیں، ضرور. اس نے پھر غور سے دیکھا، کہا 600 میں فروخت کرو گے؟ کہا. پھر غور سے دیکھا، 700 میں؟ جی ہاں. پھر غور سے دیکھا، 800 میں؟ پھر غور سے دیکھا، کہا 900 میں. اب حضرت جریر نے پیسے دیے، گھوڑا خرید لیا. کسی نے کہا، جریر تم عجیب آدمی ہو، وہ تمہیں 300 میں دے رہا تھا اور تم نے اسے 900 میں خریدا. فرمانے لگے، میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ بیعت کی تھی، عہد کیا تھا، آپ کے ہاتھ میں ہاتھ رکھ کے وعدہ کیا تھا کہ ہر مسلمان کے ساتھ خیر خواہی کروں گا، ہر ایک کے ساتھ اچھا کروں گا. اس بیچارے گھوڑے والے کو گھوڑے کی صحیح قیمت پتہ نہیں تھی، تو کیا میں اس کے ساتھ دھوکہ کرتا؟ یہ ہے صحابہ کرام، عہد کے سچے. میں نے وعدہ کر رکھا ہے، اللہ کے رسول سے وعدہ کر رکھا ہے، ہر ایک سے اچھا کروں گا. اب وہ بیچارہ گھوڑا پالنے والا کہیں جنگل دیہات میں رہتا ہوگا، وہاں سے پال پلا کے شہر میں لائے. جیسے عید کے موقع پہ آپ نے دیکھا ہوگا نا، لوگ گاؤں دیہات سے بکریاں لے کے آ جاتے ہیں، تو ان کو بعض اوقات نہیں پتا ہوتا کہ قیمت کیا ہے اصل میں. تو اب یہ غور سے دیکھتے ہیں، پھر کہتے ہیں یہ بھی خوبی ہے، نہیں اس کی قیمت زیادہ ہونی چاہیے، 100 بڑھاتے ہیں. پھر دوبارہ دیکھتے ہیں کہ کہیں زیادتی نہ ہو جائے، پھر ایک نظر اور ڈال لیتے ہیں. یعنی آپ سوچ رہے ہوں گے کہ انہوں نے پہلی دفعہ 3 سے 9 کیوں نہ کیا، تو وہ ٹھہر کے کیوں؟ کیونکہ جیسے سودا ہوتا ہے نا، انسان پرکھتا ہے، کھولتا ہے، دیکھتا ہے چیز، دیکھتے 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 اصل پہ پہنچ گئے. جب انہیں تسلی ہو گئی، ضمیر نے اوکے کر دیا، ہاں اب ٹھیک ہے قیمت، تو کہا اچھا یہ لے جاؤ. یہ اس کو خیر خواہی کہتے ہیں، اس کو دینداری کہتے ہیں. دین کا مطلب کہ الدین والنصیحہ، دین خیر خواہی کا نام ہے، ہر ایک سے خیر خواہی کا نام ہے. اگر کوئی کسی بھول میں، کسی حماقت میں، کسی وجہ سے مصیبت میں پڑنے لگا ہے، آپ اپنی ذات سے کر کے اسے پورا کریں. ہر مسلمان کے ساتھ خیر خواہی، ہر ایک کا بھلا چاہنا. اور ہمارے دل میں کیا ہوتا ہے، کس کو کہاں سے دھوکہ دیں، کس کی ویکنس کیا ہے، کس کو کہاں سے بے وقوف بنائیں. اس کو ہم کہتے ہیں سمارٹنس، کلیور ہونا، عقل مند ہونا، سمجھدار ہونا. تو عقل مند وہ ہے جو اللہ کی نظر میں عقل مند ہو اور جو دوسروں کے لیے خیر خواہ ہو، جو اس طرح کے کمپلیکسز سے پاک ہو. اور یہ صرف وہ شخص ہو سکتا ہے جو اپنے رب کو پالے نا، کیونکہ اس کا معاملہ اپنے رب سے چل رہا ہوتا ہے. سودا گھوڑے کا طے کر رہا ہوتا ہے اور دل میں وہ اپنے رب کے ساتھ معاملہ کر رہا ہوتا ہے کہ اللہ تو دیکھ رہا ہے نا، اس کو تو نہیں پتا، میں اسے دھوکہ نہیں دوں گا، میں اس کے ساتھ اچھا ہی کروں گا. اور پھر دوسری طرف اس کو آخرت کا اتنا یقین ہوتا ہے، گویا وہ اپنا گھر وہاں دیکھ رہا ہے کہ مجھے تو وہاں جانا ہے، وہاں کا سب کچھ چاہیے، میں تو اگر ایک لقمہ بھی خرچ کروں گا اللہ کے راستے میں دوں گا تو اللہ تعالیٰ اس کو پہاڑ برابر کر دیں گے. اتنی اس کی قدردانی فرمائیں گے جس طرح ایک مالک اپنے گھوڑے کے بچے کی قدردانی کرتا ہے. ایسی ایمانداری ہم میں سے کتنے لوگوں میں؟ ایمانداری سے بتائیے، اپنے اندر کا حال دیکھ کے بتائیے مجھے. ایسے سارے مواقع سے ہم دوسرے کی لا علمی سے، دوسرے کی مجبوری سے، دوسرے کی ضرورت سے آج ہم سب فائدہ نہیں اٹھاتے، اس کو اور بے وقوف بنا کے 300 سے بھی 200 یا 100 پہ لائیں. ہمارا اخلاق تو یہ ہو چکا ہے. پھر ہم کہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے،
جب ہم کسی کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں تو ہمیں یاد نہیں رہتا. اب یہاں پر کیا ہوگا؟ اسی کا تو منافق کیا کہتے تھے؟ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسِ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ. وہ کہے یہ بے وقوف ہیں. دیکھو ذرا، بظاہر تو بے وقوفی نظر آتی ہے نا. اگر کوئی آپ میں سے زیادہ مہنگی چیز لے کر آئے تو سب اس کے پیچھے پڑ جاتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ کسی رکشہ ٹیکسی والے کو اگر آپ زیادہ کرایہ دے دیں اس کی ڈیمانڈ سے بڑھ کر، تو دوسرے کیا کہتے ہیں؟ بھائی بے وقوف. تھوڑا سا سوچئے، آج تک کتنی دفعہ، میں تھوڑا سا آپ کو آئینہ دکھانا چاہتا، کتنی دفعہ زندگی میں آپ نے کسی رکشے ٹیکسی ریڑھی والے کو اس کی ڈیمانڈ سے زیادہ دیا ہو، صرف اس لیے میں ایک حجاب پہنے ہوئی عورت ہوں، میں ایک دین کی نمائندہ ہوں، میرا دین اس وقت، یہ حجاب اس وقت بدنام ہو چکا ہے، مجھے اس کو عزت دینی ہے، مجھے اپنے رب کی خاطر، اپنی ذات کی بڑائی نہیں، کیونکہ میں تو اس کے اندر لپٹی ہوں، اس کو کیا پتا میں کون ہوں، کیا پتا میں کون ہوں، اس کی خاطر مجھے ایک غریب انسان کو اس کے حق سے زیادہ دینا ہے، صرف احسان کرنے کے لیے، کیونکہ واللہ یحب المحسنین. ایک طرف فائدہ یہ ہوگا، دین کی اچھی نمائندگی ہوگی، اس کے دل میں دین کی محبت پیدا ہوگی، یہ بھی شاید مسجد چلا جائے، یہ بھی شاید دین سیکھنے سکھانے لگ جائے، اور دوسری طرف میرے رب کی محبت مجھے حاصل ہوگی. ہمارے اندر یہ اخلاق ہی نہیں ہے. امام ابن تیمیہ کہا کرتے تھے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو اس بنا پر دوست بنایا تھا کہ وہ لینے سے زیادہ دینے سے محبت رکھتے تھے. وہ لینے کی بجائے دینے سے محبت رکھتے تھے، یعنی ان کو محبت تھی اس بات سے کہ میری ذات سے ہر ایک کو خیر پہنچے، میں ہر ایک کو کچھ نہ کچھ دوں. تو ان کی اس صفت کی وجہ سے اللہ نے ان کو اپنا دوست بنایا تھا. وہ اللہ کی محبت میں، اپنے رب کی محبت میں ہر کام کر سکتے تھے. اور پھر جب ہمارا اس پہ یقین ہے کہ جب تم دو گے اللہ اس سے زیادہ تم کو دے گا، اس کے پیچھے اور لے آئے گا، پھر یہ کیسے ممکن ہے کہ ہم دینے والے نہ بنے؟ لیکن چونکہ ہمیں یقین نہیں نا، ہم نفع نقصان اپنے ہاتھوں میں سمجھتے ہیں. تب آپ خود سوچئے کہ جس بندے کے اندر انسانوں کی محبت ہے، انسانوں کے لیے خیرخواہی ہے، انسانوں کے لیے بھلائی کے جذبات ہیں، اس کو کون پھینکے گا پرے؟ کوئی نہیں پھینکتا اس کو. یہ اس کی غلط فہمی ہے، یہ اس کی اپنی بد اخلاقی ہوتی ہے، یہ اس کی اپنی دل کی تنگی ہوتی ہے، یہ اس کی اپنی خرابی ہوتی ہے کہ جس کی وجہ سے اس پہ یہ آفت آتی ہے. ٹھیک ہے، دنیا میں ظلم بھی ہوتا ہے، دنیا میں ناانصافیاں بھی ہیں اس زمین پر، لیکن بہت وقت ہم قصوروار خود ہوتے ہیں مگر بلیم ہم دوسروں کو کرتے ہیں. حضرت یوسف علیہ السلام کی مثال ہمارے سامنے کہ جب ان کو بے قصور جیل میں بند کیا گیا تھا، پھر جب عورت نے ان پر الزام لگایا تو کس طرح ایک شخص اٹھا اور اس نے ان کا دفاع کیا. اگر آپ سچے ہیں نا اور آپ کے اوپر جھوٹا الزام لگ رہا ہے یا آپ کو بے وجہ بدنام کیا جا رہا ہے، اللہ آپ کی ضرور مدد کرے گا. لیکن مشکل یہ ہے کہ ہم صبر اور انتظار نہیں کرتے اور اللہ کے وعدوں پہ ہمیں یقین نہیں. اصل بات یہ کہ اللہ کو پایا نہیں، ہم نے اس پر یقین نہیں ہمارا، اس کی باتوں پر ایمان نہیں ہمارا، بھروسہ نہیں ہمارا، لہٰذا ہم سمجھتے ہیں لوگ نقصان دے جائیں گے، لوگوں سے فائدہ مل جائے گا، اور انسانوں سے توقع رکھتے ہیں، اچھا وہ فلاں سے مجھے کیا ملے گا، فلاں سے کیا ملے گا، فلاں سے کیا ملے گا. اور اگر صرف ان بنیادوں پر انسانی تعلقات قائم ہو کہ اس سے مجھے کیا ملے گا اور اس سے کیا ملے گا، تو ایسے شخص کی نیت کو اللہ نہیں جانتا، یہ صرف مفاد پرست شخص. ہم نے نمازوں کو کیسے بدنام کیا کہ مثلا ہم کسی آفس میں کام کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ ہمیں نماز کے لیے وقت چاہیے، وقت 15 منٹ ہے، آپ آدھے گھنٹے بعد لوٹتے ہیں. آپ نے نماز کو بھی بدنام کیا، اپنے دین کو کیا، اور اس ادارے کے جو فائدے ہیں اس کو بھی نقصان پہنچایا. تو جب آپ اپنے دین کی خاطر دوسروں کی دنیا کا بگاڑ کرتے ہیں تو پھر دراصل اپنے ہی آخرت برباد کر رہے ہوتے ہیں. بہرحال فرمایا وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. یہ مسئلہ کچھ تھوڑا سا تقدیر سے متعلق بھی ہے، نفع اور نقصان کا، کہ فائدہ اللہ کے ہاتھ میں. سب سے پہلی بات تو یہ یاد رکھیے کہ اس کائنات پر اللہ کا حکم چلتا ہے. کانا امر اللہ مفعولا، فیصلے سارے اللہ کے ہیں. ٹھیک ہے، پہلا نقطہ یہ یاد رکھنا ہے. مصیبت آتی ہے تو بے اذن اللہ، فائدہ ہوتا ہے تو بے اذن اللہ. جب انسان اس حقیقت کو ایکسپٹ کر لیتا ہے تو اس کا طریقہ پھر کیا ہوتا ہے؟ الذین اذا اصابتہم مصیبۃ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون.
فائدہ کیا ہوتا ہے؟ اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ واولئک هم المہتدون. یہ سیدھے رستے پر ہیں، یہ جانتے ہیں کہ اہدنا الصراط المستقیم کیا ہے. جن کا عملی رویہ مصیبت کے وقت یہ ہوتا ہے کہ اس کو اللہ کے اذن سے سمجھتے ہیں اور وہ یہ جانتے ہیں کہ میرا رب مجھ پہ ظالم نہیں، اس میں بھی ضرور کوئی بہتری ہے. وہ مصیبت کے وقت بھی اس سے خیر کا پہلو نکالنا جانتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یاد رکھو جو مصیبت تم پہ آئی وہ تم سے خطا کرنے والی نہیں. وَعْلَمْ أَنَّمَا أَصَابَكَ لَمْ يَكُنْ لِيُخْطِئَكَ وَمَا أَخْطَأَكَ لَمْ يَكُنْ لِيُصِيبَكَ. جو خطا ہو گئی وہ تم پہ آنے والی نہیں تھی، اور جو آئی وہ جانے والی نہیں تھی، وہ تمہارے اوپر ہی آنی تھی. اسے ایکسپٹ کرو. جب انسان فیکٹس کو ایکسپٹ کر لیتا ہے، حقائق کو قبول کر لیتا ہے، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ اس کے دل کو سکون دے دیتا ہے. من یؤمن باللہ یہدی قلبہ. اللہ اس کے دل کو صحیح رستہ بتاتا ہے، پازیٹیو تھنکنگ دے دیتا ہے. اور اسی لیے ایک اور حدیث میں آتا ہے، اگر تمہیں کوئی مصیبت آئے تو یہ نہ کہو اگر میں ایسا کرتا تو ایسا نہ ہوتا، بلکہ یوں کہو یہ اللہ کا مقدر کیا ہوا ہے، جو وہ چاہتا ہے وہ ہوتا ہے. فلا تقل لو انی فعلت کذا لکان کذا ولکن قل قدر اللہ وما شاء فعل. پھر اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا، ہر چیز تقدیر میں لکھی ہوئی ہے، یہاں تک کہ عجز اور درماندگی اور چالاکی اور عقل مندی بھی. اب اس کو لوگ الٹے معنوں میں لیتے ہیں، پھر وہ کہتے ہیں جب ہر چیز لکھا ہوا تو پھر ہمیں تو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں. یہ نہیں ہے اس کا معنی. مراد یہ کہ یہ اللہ کے علم میں ہے کہ انسان کو جب وہ صلاحیت دے گا تو وہ اس کا استعمال کس طرح کرے گا. اور پھر اسی طرح یہ ہے کہ یہ سب چیزیں نہ صرف یہ کہ اس کے علم میں ہے، بلکہ اس نے پہلے سے لکھ کے بھی رکھی ہوئی ہیں کہ ایسا ہونے والا ہے. وہ اس کے علم میں یا کاغذ پر، اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ اس کا مطلب نہیں اس نے آپ کو باندھ دیا. بنیادی طور پر کہنے کا مطلب یہ ہے کہ انسان جب اللہ کو مانتا ہے اس سینس میں کہ نفع اور نقصان اس کی طرف سے آتا ہے، تو پھر اس کا نتیجہ کیا نکلنا چاہیے کہ مجھے اپنا تعلق اللہ سے مضبوط کرنا چاہیے، درست کرنا چاہیے. وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ. وہ اپنے بندوں پر پورا اقتدار رکھتا ہے، وہ حکمت والا ہے، خبر والا ہے. قُلْ أَيُّ شَيْءٍ أَكْبَرُ شَهَادَةً قُلِ اللَّهُ. ان سے پوچھو کس کی گواہی سب سے بڑھ کر، کس کی بات سب سے سچی ہے؟ کہو میرے اور تمہارے درمیان اللہ گواہ ہے کہ کون حق پر ہے اور کون باطل پر. قل اللہ شہید بینی و بینکم وأوحی الی ھذا القرآن لأنذرکم بہ. یہ قرآن کس لیے آیا ہے؟ کس لیے آیا ہے قرآن؟ اوحی الی ھذا القرآن لأنذرکم بہ، کہ تمہیں اس کے ذریعے میں خبردار کروں. کم سے مراد کون ہے؟ اہل مکہ. ومن بلغ، اور جس تک یہ پہنچے وہ کون ہے؟ ہم بھی ہیں اس میں شامل. تو سب کے لیے ہدایت کا ذریعہ پھر کیا ہے؟ یہ قرآن تو آیا ہی اس لیے تھا، یہ تو پہنچایا اس لیے گیا. اوحی الی ھذا القرآن، یہ مل ہی اس لیے رہا ہے تاکہ اس کو آگے پہنچایا جائے، لوگوں کو اس کے ذریعے خبردار کیا جائے. لیکن اگر ساتھ یہ کہہ دیا جائے کہ ہر کوئی اس کو سمجھ ہی نہیں سکتا اور ہر ایک کے لیے ہے ہی نہیں، تو پھر کم اور ومن بلغ کون ہے؟ پھر تو یہ آیت کوئی معنی ہی نہیں رکھتی. تو بات یہ ہے کہ دنیا میں اچھائی اور برائی کا کہیں سے تو ہمیں معیار پتہ کرنا ہی ہے نا، کہ کیا صحیح اور کیا غلط ہے یا نہیں. اپنے دل سے اور خواہشات نفس سے پوچھیں گے. کوئی تو ایک میزان ہونا چاہیے نا جو یہ فیصلہ کرے یہ درست ہے اور یہ نہیں درست. تو اس کے لیے یہ کون بتا سکتا ہے صحیح کیا اور غلط کیا؟ اللہ ہی بتا سکتا ہے. اس جھگڑے میں کہ سچ کیا اور جھوٹ کیا، درست کیا اور غلط کیا ہے، اس میں ثالث کون ہوگا؟ منصف کون ہوگا؟ فیصلہ کون کرے گا؟ اللہ. تو اللہ کہاں بتاتا ہے؟ اس قرآن میں. اب جو اس کو پڑھے اور اس کے مطابق بات لے لے، وہ قدرتی طور پر حق پر چل پڑتا ہے، صحیح رستے پہ چل پڑتا ہے. اور جو اس کو چھوڑ دے میں گمراہ ہو جاتا ہے. پھر فرمایا انکم لتشہدون ان مع اللہ الہۃ اخری قل لا اشہد قل انما هو الہ واحد واننی بریء مما تشرکون. تو اصل بات یہ ہے کہ پہنچانے والے کے اوپر ذمہ داری ہے پہنچانے کی. آپ کہہ دیجئے، اللہ کی وحدانیت کا اعلان کر دیجئے، اور اس کے بعد خود بری ذمہ ہو جائیے. اور آج اسی پیغام کو، اللہ کی وحدانیت اور ایک الہ کی پہچان ہی کو دنیا میں عام کرنے کی ضرورت ہے. اور اسی کا نام خدا کے دین کی دعوت ہوتا ہے. اسی کا نام کیا ہے؟ دعوت دین. دعوت دین کیا ہوتا ہے؟
دین کی دعوت، اللہ کے نزدیک جو اچھا اور برا ہے اس کے بارے میں لوگوں کو آگاہ کرنا. پھر اسی طرح آپ دیکھیے کہ ولی کا لفظ کیا معنی رکھتا ہے. ولی کا لفظ جو ہے یہ ولا سے نکلا ہے. ولا کہتے ہیں محبت کو، محبت، دوستی، نزدیکی، رشتہ داری، قرابت. اور ولی بمانا مددگار، غم گسار، تنگی ترشی میں کام آنے والا، حامی و ناصر. جیسا کہ ایک اور جگہ پر بھی آتا ہے ولی حمیم، تو وہاں بھی ولی کس معنی میں؟ دوست کے معنی میں، گہرا دوست. اب آپ دیکھیے، میں اس آیت کو پڑھتی ہوں، آپ ولی کے معنی کو ذہن میں رکھیے. کیا؟ مددگار، غم گسار، تنگی ترشی میں کام آنے والا، حامی و ناصر، جس سے ہمیں سب سے زیادہ محبت ہو، جس سے بہت زیادہ دوستی ہو، جس سے ہم بہت قریب ہوں، جس سے کوئی خون کا رشتہ ہو، جس کی طرف آپ غم، دکھ، تکلیف، پریشانی میں رجوع کریں اور اس کو اپنی عملی زندگی میں دیکھیں. اپنے سے پوچھیں، اپنے سے سوال کریں کہ جب مجھے پریشانی ہوتی ہے میں کیا کرتی ہوں، جب مجھے کوئی خوشی ملتی ہے میں کیا کرتی ہوں، جب میں بیمار ہوتی ہوں کیا کرتی ہوں، جب مجھے کوئی بات سمجھ نہیں آتی میں کیا کرتی ہوں، جب میرا کسی چیز کو حاصل کرنے کو دل چاہتا ہے میں کیا کرتی ہوں، جب مجھے کوئی ضرورت ہوتی ہے پھر میں کیا کرتی ہوں، میرا قبلہ اور میرا مرکز کیا ہے، میرے دل میں پہلا خیال کس کا آتا ہے، میری سوچوں پہ کون چھایا ہوا ہے، میرے دل پہ کون قابض ہے، کون براجمان ہے. ہم میں سے ہر شخص اپنا اپنا احتساب کرے. اور صرف دوستی اور محبت ہی نہیں، توکل اور بھروسہ ہی نہیں، بلکہ مجھے ڈر سب سے زیادہ کس کا ہے، میں سب سے زیادہ ڈرتی کس سے ہوں. کیونکہ اہل ایمان تو وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهِ وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهِ، جیسے وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ ہے، تو دوسری طرف وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهِ ہے، لَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهِ. اب اس مفہوم کو ذہن میں رکھ کے ذرا سوچئے، میرے سوال کا جواب دیجئے، میرا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ سوال کروا رہے ہیں اپنے حبیب سے، قُلْ أَغَيْرَ اللَّهِ أَتَّخِذُ وَلِيًّا أَغَيْرَ اللَّهِ أَتَّخِذُ وَلِيًّا، کیا ہے کوئی اور اس قابل کہ جو میری زندگی میں اس سے بڑھ کر اہم ہو، کسی بھی معنی میں، کسی بھی سینس میں، کسی بھی طرح. اغیر اللہ اتخذ ولیا. پھر اپنی عملی زندگی کو دیکھیے، جب کوئی پریشانی ہوتی ہے یا کوئی تکلیف ہوتی ہے تو پھر ہم کیا کرنے لگتے ہیں؟ کسی کے پاس شکایت لے کے پہنچ جاتے ہیں، کسی کو غم کا دکھڑا سنانے بیٹھ جاتے ہیں. اس کا یہ مطلب نہیں کہ انسانوں سے انسان بے نیاز ہو جائے اور کوئی ان کے ساتھ شیئر نہ کرے، کچھ نہیں. لیکن اصل بات یہ ہے کہ سب سے پہلے اللہ کے پاس نہیں پہنچتے. اب دیکھیے، جو لوگ بتوں کو پوجتے ہیں اور مذاہب کے لوگ ہیں، ان کے ہاں بھی جس چیز کو وہ اہمیت دیتے ہیں، جس کو وہ پوجتے ہیں، جب ان کی زندگی میں کوئی بھی اہم چیز ہوتی تو سب سے پہلے کس طرف دوڑتے ہیں؟ بتوں کی طرف دوڑتے ہیں. جو بھی ان کے محبوب ہیں، جن کے اوپر وہ توکل کیے ہوئے، تکیہ کیے ہوئے، جن کو وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارا کچھ کر، سب سے پہلے ان کی طرف دوڑتے ہیں. اصل میں ہم نے شرک صرف ظاہر آنے والی چند چیزوں کو پوجنے کا نام دے رکھا ہے، اور جو دل کے اندر کے خانے چھپی ہوئی اور چیزیں جن کو ہم اللہ سے بڑھ کے چاہتے ہیں یا جن پہ ہمارا بھروسہ اللہ سے بڑھ کر ہے، اس طرف ہم توجہ نہیں کرتے. وہ چھپا ہوا ہے نا، اسے خود بھی نہیں ڈسکور کر پاتے. ایک انسان ہے جو مخلوق میں جیتا ہے. مخلوق میں جینا، مخلوق کون ہوتی؟ کریشن. اور ایک وہ ہے جو خالق میں جیتا ہے. خالق میں، خالق کون ہے؟ جس نے سب کچھ بنایا. فاطر السماوات والارض. ایک مخلوق کی یاد میں گم رہتا ہے. مخلوق حواس پہ چھائی ہوئی، چاہے وہ مال و دولت ہو یا کوئی انسان ہو. اور ایک وہ ہے جو خالق کی یادوں میں گم رہتا ہے. وہ کہیں پر بھی ہو، اس کا رب اس کے دل میں ہوتا ہے. ایک سائنسدان کہتا ہے کہ فطرت کا مطالعہ میرا مذہب ہے، یعنی نیچر میرا مذہب. جس دن میں فطرت کی کوئی نئی چیز دریافت نہیں کرتا، میں سمجھتا ہوں کہ وہ دن میں نے ضائع کر دیا. وہ کیا کہتا ہے؟ فطرت کو سٹڈی کرنا، نیچر کو سٹڈی کرنا، یہ میرا مذہب ہے، یہ میرا دین ہے. اور جس دن میں فطرت کی کوئی نئی چیز نہیں دریافت کرتا، میں سمجھتا ہوں آج کا دن میں نے ضائع کر دیا. یہ فطرت میں جینے والے کا حال ہے.
کہ جس دن اسے کوئی نئی چیز نہیں ملی اس میں سے وہ سمجھتا ہے آج کا دن تو ایسے ہی گیا، آج تو دہاڑی نہیں ملی، جیسے عام ٹرم میں کہتے ہیں نا، آج کوئی کام نہیں ملا. ایک مزدور جب گھر سے نکلتا ہے اور اس کو کوئی کام نہ ملے، کبھی آپ نے دیکھا ہوگا سڑک پہ جاتے ہوئے سویرے سویرے مزدوروں کے جھمگٹے کھڑے ہوتے ہیں کہ کوئی آئے ان کو اور لے جائے، کام پہ لگائے، دہاڑی دے اور پھر چھوڑ دے. تو اسی پہ ان کی زندگی کا انحصار ہوتا ہے. ان کو دہاڑی نہ ملے تو وہ انتہائی مایوس لوٹتے ہیں، آج کا دن ضائع گیا. سائنسدان کہتا ہے مجھے کوئی نئی چیز نہیں ملے، میرا دن ضائع گیا. اور ہم سب اللہ والے کیا کہتے ہیں؟ کبھی سوچتے ہیں کہ آج میں نے اپنے رب کی کوئی نئی ادا، کوئی نئی چیز نہیں پائی، ایک نئی طرح سے میرا رب مجھے نہیں ملا، تو ہم بھی کہیں کہ میرا دن ضائع گیا. ہمیں بھی اپنے رب کے بارے میں ہر روز ایک نئی کیفیت سے گزرنا چاہیے. اسی کو کہا گیا کہ جس کا آج اس کے کل سے بہتر نہیں وہ تباہ ہوا. رب کو پانا کسی بت کو پانا نہیں ہے کہ ایک جامد ساکت چیز کو آپ پا لیں کہ میں نے پا لیا رب کو اور ایک دفعہ میں نے ڈسکور کر لیا اور اب بس ساری زندگی کے لیے کافی ہو گیا. اللہ تعالیٰ کوئی محدود چیز ہے نہیں. تو اس کو پانا بھی کسی مخصوص شکل میں پانا نہیں ہوتا کہ کسی خاص شکل میں آپ نے پا لیا اور آپ کہے جی مجھے میرا رب مل گیا. یہ تو ایک کانسٹنٹ ایفرٹ ہے، یہ تو ہر روز کی ایک نئی دریافت ہوتی ہے، یہ تو ہر روز دل پہ آنے والا ایک نیا خیال، ایک نئی واردات ہوتی ہے. یہ تو ایک مسلسل حقیقت ہوتی ہے جس کی کوئی حد نہیں. یہ مسلسل واقعہ ہوتا ہے. دیکھیں آپ ہر لمحے کسی ذہنی قلبی کیفیت سے گزر رہے ہوتے ہیں یا نہیں؟ آپ کی سوچ، آپ کا ذہن، آپ کا دھیان کوئی جامد ساکت چیز ہے. تو رب بھی کوئی جامد ساکت بت نہیں ہے. آپ خواہشات، احساسات، سوچوں کا مجموعہ ہوتے ہیں. جیسے جیسے آپ کی سوچیں سفر کرتی ہیں نا، جیسے جیسے آپ کا شعور پختہ ہوتا ہے، جیسے جیسے آپ ذہنی اعتبار سے میچور ہوتے ہیں، تو اپنے رب کے بارے میں بھی آپ کا جو ایمان یا معرفت کا درجہ ہے وہ بھی کنٹینیوسلی گرو کرتا ہے، بڑھتا جاتا ہے. ایک بچہ اور طرح سے پرسیو کرتا ہے، ایک بڑا اور طرح سے. تو ہر شخص مختلف طرح پرسیو کرتا ہے. ہر لمحہ ہی تو ہمیں کسی ولی کی ضرورت رہتی ہے. ہم ہر وقت ڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں کہ نہیں؟ یہ انسان کی فطرت میں ہے نا. ہر وقت سہارا چاہیے اس کو، اور عورتوں کو تو اور بھی زیادہ. ہر وقت سہاروں کی تلاش میں ہوتے ہیں. یہ مسئلہ پیش آ گیا کہ سہارا چاہیے، کوئی مددگار چاہیے. لیکن اگر آپ اپنے رب کو پا لیں تو آپ کے اندر ایک ایسا ایمان، اعتماد، یقین اور ایک ایسی سکون کی کیفیت ہوگی کہ اس کے بعد ہر مسئلے کا حل نکل آئے گا. من یؤمن باللہ یہدی قلبہ، جو واقعی اللہ پر ایمان رکھتا ہے نا، اللہ اس کے دل کو کیا دے دیتا ہے؟ راہ دکھا دیتا ہے، اس کو رہنمائی دے دیتا ہے. اس کے پاس ہر مسئلے کا حل ہوتا ہے. وہ مایوس نہیں ہوتا، وہ ڈپریشن میں نہیں ہوتا، وہ کسی چیز کو مسئلہ بناتا نہیں اپنے لیے، وہ کسی چیز سے مغلوب نہیں ہوتا، وہ قید تنہائی میں بھی تنہا نہیں ہوتا، کسی بھی مصیبت میں تنہا نہیں ہوتا. وہ کسی جنگل میں ہو، کسی بیابان میں ہو، وہ گھر میں ہو، وہ مصروفیت میں ہو، وہ فراغت میں ہو، وہ صبح بھی ہو، وہ شام بھی ہو. اسی کے لیے کہا گیا اتق اللہ حیث ما کنت، اللہ کا تقوی اختیار کرو، اللہ سے تعلق رکھو، حیث ما کنت، جہاں بھی تم ہو. یہ نصیحت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو فرمائی. اس نے عرض کیا مجھے کوئی نصیحت کیجئے، تو آپ نے 3 باتیں دی تھی ان کو، اور پہلی بات یہی تھی اتق اللہ حیث ما کنت. حیث ما گرامر میں کیا ہے؟ ظرف ہے. ظرف ہے، اور ظرف کی 2 قسمیں ہوتی ہیں، زمان اور مکان. زندگی کا کوئی بھی لمحہ وہ سب زمانہ ہے، اور مکان جگہ کوئی بھی ہو. جب تک آپ دنیا میں ہیں آپ کے پاس زندگی اور آپ یہاں ہیں، یہ دونوں چیزوں کو کور کرتا ہے. حیث ما آپ کی زندگی کے ہر لمحے پر محیط ہے، حیث ما، اور آپ کے وجود کے ہر مقام مکان میں محیط ہے. جہاں جہاں آپ چلے جائیں وہیں حیث ما ہے. تو اتق اللہ حیث ما کنت، سارے حالات میں، ساری کیفیات میں، ہر جگہ اس کو یاد رکھنا ہے، اس پر بھروسہ کرنا ہے. کسی لمحے اسے چھوڑ کے ادھر یا ادھر نہیں ہونا، غیر اللہ کی طرف نہیں جانا.
کہ کسی اور پہ آپ ایسا بھروسہ کرنے لگے، توکل کیوں؟ اس لیے کہ کوئی چیز بھروسے کے لائق ہے ہی نہیں، سب کمزور ہیں، اسی لیے ہر وقت ٹوٹتے ہیں، ہم ہر وقت مایوس رہتے ہیں، ہر وقت روتے دھوتے رہتے ہیں، یہ دھوکہ دے گیا، وہ فراڈ کر گیا، یہ یوں کر گیا، وہ یوں، ہر وقت پھر شکایتی ذہن ہوتا ہے ہمارا، کیونکہ غلطی تو اپنی تھی، بھروسہ کیا کیوں تھا ایک غیر بھروسے کے قابل چیز پر، کیوں بنایا تھا غیر اللہ کو ولی؟ یہی ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. یہ چیز انسان کو خوف اور غم سے بے نیاز کرتی ہے کہ وہ اپنا سب کچھ اسی کو سمجھتا ہے اور باقی مخلوق کو کمزور سمجھتا ہے، بھولنے والا سمجھتا ہے، غلطی کرنے والا سمجھتا ہے. لہٰذا انسانوں کے ساتھ پھر اس کا معاملہ کیسے رہتا ہے؟ ہر وقت معاف کرتے رہنا. انسان ہے نا، چھوڑو پرے، معاف کر دو، جانے دو، کیا دل میں رکھنا. پھر مایوسی نہیں پاس پٹک. اغیر اللہ اتخذ ولیا، لکھ لیں اپنے پاس کسی ایسی جگہ جہاں آپ یاد رکھ سکیں. اغیر اللہ اتخذ ولیا، کہیں کوئی چیز ناگزیر نظر آنے لگے، اغیر اللہ اتخذ ولیا، کوئی بھی نہیں. مولانا مناظر احسن گیلانی ایک بہت بڑے اسکالر ہیں، ان کی ایک عبارت ہے، بہت ہی کام کی بات انہوں نے لکھی ہے، ایک کتاب ہے ان کی النبی الخاتم. اس میں وہ لکھتے ہیں کہ پہلوں کی عقلوں کو سورج کی شعاؤں اور آگ کے شعلوں نے اگر چندھیایا تھا تو کیا پچھلوں کے سینوں میں برق کی قوتوں، ایٹم کی طاقتوں، پٹرول کی توانائیوں نے چکا چوند نہیں لگائی ہے؟ یعنی پہلے لوگ اگر سورج کو پوجتے تھے کہ اس سے مروب ہو گئے، آگ کو پوجتے تھے کہ اس سے ڈرے ہوئے تھے، تو آج کے لوگ سورج اور آگ تو نہیں پوج رہے، لیکن ان کے سینوں میں ایٹم کی طاقت اور پٹرول کی توانائی، کیا اس سے وہ مروب نہیں ہے؟ چلے ان لفظوں کو چھوڑ کے ایک لفظ بولیں، ٹیکنالوجی سے مروب نہیں ہے. بزرگوں کے کارنامے، سورماؤں کی اولو العزمیوں نے اگر پہلوں کو ان کے بزرگوں کی پتھر میں کھدی ہوئی مورتیوں کے آگے جھکا دیا تھا، یعنی بڑے بڑے ہیروز ہوتے تھے نا، بڑے بڑے بہادر لوگ ہوتے تھے، تو وہ کیا کرتے تھے؟ پتھروں پر ان کی تصویریں کندہ کر لیتے تھے. کبھی آپ کسی میوزیم میں گئے ہو تو آپ نے دیکھا ہوگا کئی اسٹیچوز پڑے ہیں، کہیں کچھ اور اس طرح. کہتے ہیں یہ تو پہلوں کا شرک تھا. تو کیا پچھلوں کے لیڈروں نے اور قائدوں کے کارناموں نے ان کے اسٹیچو اور فوٹو کے ساتھ ساری قومی عزت اور فلاح کو وابستہ نہیں کر لیا؟ یعنی بعد کے لوگوں نے بس شکل بدل لی ہے، کام وہی ہے، اصل میں شیپ بدل گئی ہے. تو بات یہ ہے کہ اللہ کو پانے کے 2 لیولز ہوتے ہیں، 2 لیولز. پہلا لیول ہے فطرت کے لیول پہ اس کو پانا. فطری سطح کیا ہے؟ کہ ہم تمام لوگ فطرت اللہ پہ پیدا ہوئے ہیں، یعنی اللہ کی ضرورت لے کے پیدا ہوئے ہیں. ہر دل میں اللہ کی محبت کسی نہ کسی رنگ میں ہے، ہر انسان کے اندر، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہر انسان کی فطرت میں موجود ہے. ہر انسان کو اللہ کی ضرورت ہے، اور وہ اس کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے پھر کبھی آگ میں جا کھوتا ہے، اور کبھی سورج میں، اور کبھی کسی اور چیز میں، اور کبھی کسی میں، کبھی ایک کو ولی بناتا ہے، کبھی دوسرے کو. یعنی وہ ایک ایسی ہستی کو ضرور مانتا ہے، چاہے اس کو نام اللہ دے یا کوئی اور دے، یا اس کی وہ ضرورت محسوس کرتا ہے اپنی زندگی میں. یہ ہے فطرت کی سطح، کہ وہ اندر ایک کٹکٹی لگی ہوئی ہے کہ کوئی ہے جو یہ آسمان بنانے والا ہے، جو ستارے چمکانے والا ہے، جو یہ کرتا، مگر وہ صحیح معنوں میں نہیں سمجھتا وہ کون ہے، وہ اس کو پہچانتا نہیں ہے. دوسری سطح ہوتی ہے شعور کی سطح، آنکھیں کھول کے اس کو پہچاننا اور مان لینا، اسی کا نام ایمان ہے. فطرت کی سطح پر تو سارے پھر ایمان والے ہوئے، لیکن وہ ایمان قابل اعتبار ایمان نہیں. کبھی آپ کو کسی ہندو سکھ عیسائی سے براہ راست ملاقات کا اتفاق ہوا؟ کبھی ان سے گفتگو کی اللہ کی ذات کے بارے میں؟ ہر مذہب میں کہیں نہ کہیں خدا کا تصور کسی نہ کسی نام، رنگ، شکل میں ضرور پایا جاتا ہے. جو لوگ بتوں کو بھی پوچھتے ہیں نا، وہ بھی پرماتما کی بات ضرور کرتے ہیں، بھگوان کی بات ضرور کرتے ہیں، فادر گاڈ کی بات ضرور کرتے ہیں. تو بات یہ ہے کہ ہر کوئی بات کرتا ہے اس کی، لیکن پھر ان کی یہ بات قابل اعتبار کیوں نہیں؟ جو انہوں نے بڑوں سے سنا، جیسے سنا ویسے ہی مان لیا، کوئی غور نہیں کیا، کوئی اس کی حقیقت نہیں جانی. اسی لیے تو آپ نے دیکھو کہ جو ملحد اور دہری ہوتے ہیں نا، وہ بھی مصیبت پڑے تو کس کو پکارتے ہیں؟ اللہ ہی کو پکارتے. لیکن ایسا ایمان تو فرعون کا بھی تھا نا، لیکن وہ قابل قبول نہیں ہوتا پھر، جو ظاہریت کا پردہ ہٹنے پہ انسان کو نظر آئے. مشرک انسان کی مشکل یہی ہوتی ہے کہ وہ فطرت کی سطح پہ تو خدا کو ماننے پہ مجبور ہے اور مان بھی رہا ہوتا ہے، لیکن شعور کی سطح پر سوچ سمجھ کے
واقعی اللہ تعالیٰ کو ہر چیز سے اوپر قرار دینا اپنی زندگی میں، یہ ایمان مطلوب ایمان ہے. اب ہمیں اپنے ایمان کو دیکھنا ہے کہ ہمارا ایمان جو ہے وہ کون سا ہے. ہم نے بس اللہ تعالیٰ کو جس طرح ماں باپ سے سنا اسی طرح مان لیا، بس وہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ ہے، ہم بھی کہتے ہیں ہاں اللہ تعالیٰ ہے. جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا نا کہ ہر بچہ فطرت پہ پیدا ہوتا ہے، پھر اس کے ماں باپ اس کو یہودی یا عیسائی بنا دیتے ہیں. تو صرف رواجی طور پر ایک کام کو کر لینا جس کے اندر کوئی روح نہ ہو، اس سے کوئی بہت بڑی تبدیلی نہیں آیا کرتی. آج جو مشکل ہے نا مسلمانوں کی وہ یہ کہ چاہے وہ اربوں کی تعداد میں ہو، لیکن چونکہ وہ رواجی ہیں زیادہ تر ان کی میجورٹی، لہذا they don't make any difference، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. پھر تو اصل ضرورت کیا ہے کہ ہم سب اپنے رب کی معرفت حاصل کریں اور شعور کی سطح پر اس کو پہچانیں اور صحیح توحید کو اپنی زندگی میں لائیں. اور صحیح توحید کیا ہوتی ہے کہ انسان اپنی عقیدت اور محبت کے، اعتماد اور بھروسے کے سارے جذبات ایک اللہ سے وابستہ کر لے. یہ ہے خالص توحید. کیا کہا میں نے؟ اب دوبارہ بولوں گی لفظ. اپنی عقیدت، محبت، اعتماد، بھروسہ، یہ سارے جذبات ایک اللہ کے ساتھ وابستہ کر لیں. اللہ کی ذات سے بڑھ کر کسی اور سے عقیدت نہ ہو، کسی اور پہ بھروسہ نہ ہو، کسی اور سے ایسی محبت نہ ہو. اس کے برعکس شرک کیا ہوتا ہے کہ نام تو بندہ اللہ کا لیتا رہے لیکن اس کی ساری دلچسپیاں، محبتیں، عقیدتیں، قربانیاں کسی اور کے لیے ہوں. کیا کہا میں نے؟ نام اللہ کا لیتے رہے، اللہ اللہ، لیکن عملی زندگی میں پرائرٹیز، محبتیں، عقیدتیں، رونا دھونا، ہنسنا خوشی، ہر چیز کسی اور سے وابستہ کی ہوئی. اس کو دیکھ کے جئیں، اس کو دیکھ کے مریں، اس کو دیکھ کے ہم سب کچھ کریں. تو اس کو کیا نام دیں گے؟ یہ کیا چیز ہے پھر؟ یہی تو غیر اللہ اتخذ ولیا، یہی تو غیر اللہ کو ولی بنانا ہے آج کے دور میں. اور الحمدللہ ہم سو کالڈ مسلمز کے اندر پتھروں کو تو نہیں کوئی پوچھتا، لیکن بہت سے لوگ اپنے اعلیٰ ترین جذبات اپنے لیڈرز اور اپنے بڑے بڑے رہنماؤں اور بزرگوں اور اکابر کے ساتھ وابستہ کیے ہوئے ہوتے ہیں. ان کے اشارے پہ چلتے ہیں، جدھر وہ چلائیں ادھر جھک جاتے ہیں، ان کے نام پہ کٹتے مرتے ہیں، ان کے اقوال کو سینے سے لگائے پھرتے ہیں. اور اس کے مقابلے میں اگر یہ پوچھا جائے کہ اللہ کا حکم کیا ہے، کچھ پتہ نہیں. بڑے بڑے اقوال زرین کی کتابیں بھر ڈالی اور ان کے اقوال دن رات رٹتے رہتے ہیں اور پڑھتے رہتے ہیں، لیکن پوچھو کہ قرآن بھی پڑھا ہے یا نہیں، کچھ پتہ نہیں. تو محبوب شخصیتوں کے پرستار بنے ہوئے، کبھی ان کو سٹار کہتے ہیں، کبھی ان کو کچھ اور بولتے ہیں. پرستار پرستش کرنے والا ہوتا ہے نا، کبھی وہ سوچتے بھی نہیں ہے کہ ہم کیا بول رہے ہیں. یہ الگ بات ہے کہ اب ہم نے نام اپنا فین رکھ لیا ہے، لفظ بدل لیا ہے، کام وہی ہے. فین بھی تو گھومتا ہی رہتا ہے، وہ بھی چکر لگاتا رہتا ہے نا ایک ہی مرکز کے گرد. تو ایسے فینز بھی کیا کرتے ہیں، بس ایک ہی شخصیت کے گرد گھومتے رہتے ہیں. اس کے علاوہ چاہے کوئی سر پھوڑ دے کسی کی بات سننے کو تیار نہیں، ادھر ہی جم جاتے ہیں. دین کا ایک ایسا خود ساختہ ورژن جو ہے، یہی دراصل ہم لوگوں کے یا مسلمانوں کے، آج کے دور کے مسلمانوں کے تنزل کا سبب ہے. آپ کو معلوم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے بنی اسرائیل بھی مسلمان تھے، جانتے ہیں نا؟ ان کی مشکل کیا تھی سب سے بڑی؟ وہ بھی کیسے مسلمان تھے؟ رواجی مسلمان تھے، اسی لیے وہ کوئی تبدیلی نہ لا سکے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والے صحابہ کرام وہ کیسے مسلمان تھے؟ سارا فرق ہی یہی ہے. آج ہم کیوں اسلام کو بدنام کرنے کا سبب ہیں کہ ہم رواجی مسلمان ہیں، نسلی مسلمان ہیں، بس فطرت کی سطح پر مسلمان ہیں، شعوری طور پر نہیں، شعوری مسلمان نہیں. ضرورت کس بات کی ہے کہ اللہ کے ساتھ اپنے تعلق کی تجدید کی جائے اور اپنے دل میں عہد کرے. میرے ساتھ نہیں، میں یہ نہیں کہوں گی میرے ساتھ وعدہ کرے، میں کون ہوں کہ میرے سے وعدہ کریں. آپ اپنے دل میں اپنے رب کو حاضر ناظر جان کے وعدہ کریں کہ یا رب، ہر خوشی اور ہر غم اور ہر تکلیف اور ہر چیز میں تیری ہی طرف رجوع کروں گی، صرف تو ہی میرے لیے سب سے اہم چیز ہے، حتیٰ کہ میری جوتی کا تسمہ بھی ٹوٹے گا تو پہلے تجھے ہی یاد کروں گی. کیونکہ صحابہ کرام یہی تو کرتے تھے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ موچی کے پاس نہ جائیں اور یہ نہ کہیں اس کو کہ ذرا میری جوتی جوڑ دو، یا کسی سے یہ نہ کہیں کہ تم ذرا لے جاؤ اور جوتی جڑوا لاؤ.
یہ نہیں ہے اس کا معنی. اسباب تو اختیار کریں گے، لیکن جب وہ ٹوٹے گی چیز تو اس کا غم نہیں کھائیں گے، اس کو اللہ کا فیصلہ سمجھ لیں گے کہ ہاں ٹھیک ہے، اور اپنی غلطی ہے تو مان لیں گے کہ میری کوتاہی سے ہو تو توبہ کر لیں گے، پھر اللہ کی طرف رجوع. اور کسی بھی نقصان کے موقع پر چھوٹا ہو یا بڑا، پہلا خیال اپنے رب کا ہی. اچھا اللہ تعالیٰ کوئی بات نہیں، اگر ہو گیا تو اور دینے والا ہے، تیرے خزانے وسیع ہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون. یہی پڑھتا نا مومن غم کے وقت. پھر خوشی کا موقع ہو، شادی ہو، بیاہ ہو، کچھ ہو، ایسا شخص جس نے شعور کی سطح پر اپنے رب کو پایا ہو، وہ نماز چھوڑ کے بیٹھ سکتا نہیں، وہ سوچ بھی نہیں سکتا. وہ کہیں بھی ہو، اتق اللہ حیث ما کنت، وہ اسٹیج پر دلہن بن کے بیٹھا ہوا ہو یا پھر کہیں بھی، اتق اللہ حیث ما کنت. رب کا حکم اس کے لیے سب سے اہم ہوتا ہے، خاندان، برادری، رسم و رواج، ہر چیز سے آگے، کیونکہ وہ شعوری مسلمان، روایتی نہیں، وہ دوسروں سے مروب نہیں ہوتا. ہماری مصیبت یہ ہے کہ ہم دوسروں سے مروب ہیں، ان کی ایسی محبت میں گرفتار ہیں، ان کی چکا چون سے ایسے مسحور ہیں کہ وہ چیزیں ہمارے دلوں میں کھبی ہوئی ہیں، لہٰذا ہم اللہ کے حکموں کو طرح طرح کی تعویلیں کر کے ٹال دیتے ہیں. اتنے ریجڈ نہیں ہو، ایسا نہ ہو، ویسا، خود ساختہ باتیں، اور اللہ کے حکم کو پیچھے پیچھے پیچھے، وہ پیچھے کے نظر بھی نہ آئے اور ضمیر بھی ملامت نہ کرے. پھر اسی طرح اگر دنیا کی تنہائی میں آپ کا دوست اللہ ہے تو قبر کی تنہائی میں بھی وہ ساتھ نہیں چھوڑے گا، وہ آپ کا خیال رکھے گا، قیامت کے دن بھی، حشر میں، پل صراط پہ، آخر تک، اور جنت میں پہنچا کے رضوان اللہ اکبر سے نوازے گا. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.